الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، یہ تفہیم فکریات مولانا اسحاق صاحب چل رہا ہے موضوع، تو اس میں آج ہم مولانا کا جو نظریہ تھا فقہ کے بارے میں اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ یہ خالصتاً کچھ علمی باتیں ہیں، تو عامی آدمی کے لیے بھی اس میں بڑی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو الجھنیں بڑی پیش آتی ہیں، زندگی میں بڑے مسائل فقہ کے آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ چونکہ میرے کوئی رواجی خطبے نہیں ہوتے کہ موسم بدلا اور اس کے ساتھ ہی خطبے بھی بدل گئے۔ میں علم بانٹ رہا ہوں، علم دے رہا ہوں، اور یہ آنے والی تمام نسلوں کے لیے یہ خطبے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے موجودہ دور کے لیے تو بس مجھے کوئی کم ہی امید نظر آتی ہے، لیکن آئندہ کے لیے جو بچہ دور دراز علاقوں میں پڑھاتے ہیں ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ تو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ استاد جی مرحوم جو تھے وہ فقہ کو بالکل مانتے تھے۔ وہ اہل حدیث جس طرح کہتے ہیں نا ہم فقہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں پرانے اہل حدیث جتنے بھی تھے، جس میں مولانا ثناء اللہ مرسری ہیں ہندوستان کے اندر، مولانا میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں شیخ کل کہا جاتا ہے، اہل حدیثیت یہاں سے پھیلی ہے، آپ ان کے جا کے فتاویٰ اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو حنفیوں کی فقہ سے بھی وہ استفادہ کرتے نظر آئیں گے، اور ان کے بھی جو اقوال ہیں وہ نقل کرتے ہوئے لائیں گے کہ فلاں حنفی عالم نے یا فقہ حنفی میں، مالکی میں، شافعی میں، ان فقہ کے اندر انہوں نے یہ مسئلے کو ایسے بیان کیا، ایسے بیان کیا، ایسے بیان کیا۔ تو وہ فقہ کے دشمن کبھی بھی نہیں تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بہت ادب اور احترام کرتے تھے، اور دیگر ائمہ کا بھی احترام ان کے پاس تھا، اس لیے وہ اپنی مجلس میں کبھی بھی توہین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برداشت نہیں کی۔ بلکہ یہ غلام مصطفیٰ ظہیر جو ہے، یہ ایک دفعہ آیا تھا عبد المنان راسخ کے ساتھ، تو اس نے امام ابو حنیفہ کو بہت بری بات کی، جس پہ مولانا ناراض ہوئے اور کہا اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ تو مطلب یعنی کہ گستاخ لوگ جو آتے تھے ان کی مجالس کے اندر، تو جو ہے نا وہ اس وقت وہ ان کو فارغ کر دیتے، اٹھا دیتے، کہتے بے ادب کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ علماء نے بڑی محنتیں کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہماری حکومتیں ساری تباہ ہو گئی تھیں، خلافت راشدہ جاتی رہی، بعد میں علماء کرام پریشان ہوئے کہ یہ دین کو ہم کس طرح سے اب لے کر چلیں، تو پھر انہوں نے اپنے طور پر مدرسے بنائے، اپنے طور پر طلبہ اکٹھے کیے۔ حالانکہ یہ ایک اسلامی حکومت کا کام تھا کہ وہ مدرسے بناتی، وہ ہمارے علمی ذخیرے کو محفوظ کرتی، لیکن علماء نے اپنے تئیں بڑی کوششیں کر کے تو پھر جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ آپ علماء کی غلطیاں پکڑنے کے لیے جائیں گے تو حشر کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ علماء کی غلطیاں جو ہوتی ہیں یہ درگزر کرنے والی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ دیکھیں یہ کیا بکواس کرتا ہے، یہ بھونکتا ہے، یہ ایسے کہتا ہے، ویسے کہتا ہے۔ ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کی ایمان پر موت نہیں ہوتی، کیونکہ غلطیاں ہر ایک نے کرنی ہیں۔ آپ اپنے اگر کبھی آپ کو زندگی میں کبھی کسی کے گناہ یاد آئیں تو فوری طور پر آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے مولانا مرحوم نے اپنی پوری زندگی علماء کا بڑا احترام کیا ہے، اور اس ضمن میں ان کا یہ کہنا تھا کہ فقہ بڑی اچھی چیز ہے، مگر جب حدیث شریف آ جائے اور حدیث کے بالکل مقابلے میں علم آ جائے تو پھر نہیں ان کو مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ ان علماء کا بھی یہی تھا کہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ کتاب اللہ، اور اس کے بعد رجوع دیکھیں کتنے ثابت ہیں ائمہ سے کہ انہوں نے رجوع کیا، صحابہ کرام نے اپنے مسائل سے رجوع کیا، تو پھر بعد کے کسی ایک آدمی کی جو نبی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے انہوں نے رجوع کر لی، تو بعد والے بندوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ تو میں نے کہا کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ کہتے ہیں اگر ایک مطلب آدمی نے نکاح کر لیا اور وہ نکاح کرنے والا جو ہے نا ایک بڑی دوسرے ملک میں تھا، یہ اس ملک میں ہے، اور نکاح کرنے والا جو ہے نا وہ
ان کی کوئی آپس میں ملاقات نہیں ہو سکی میاں بیوی کو، تو پھر بھی بچہ اگر پیدا ہوگا تو وہ اسی نکاح والے کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کر دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ کہتے یہ کوئی بات ہے کرنے والی، اس لیے کہتے میں نے اس فقہ کے اندر کمزوریاں دیکھی ہیں تو پھر میں نے اس مسئلے کو چھیڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مولانا ایک حنفی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر اپنا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کیا اور اپنے مسائل میں جو ہے وہ تصحیح کی انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آدمی کو اپنے مسئلے سے رجوع کر لینا چاہیے، جہاں حنفی ٹھیک ہیں وہ حنفی ٹھیک ہیں، جہاں اہل حدیث ہیں وہاں لڑائی نہیں ہے۔ دو الگ الگ فرقوں کے تعصب میں آ کے فرقہ وارانہ کام کرنا یہ غلط ہے۔ تو یہ تو فقہ کے بارے میں ان کا نظریہ تھا۔ اس بارے میں انہوں نے جو اپنا ان کی زندگی میں کتاب چھپی ہے، ان کی چھوٹا سا رسالہ وحدت امت، آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو تو اس وحدت امت رسالے کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ فقہ کو باعث نزاع نہ بنایا جائے، بلکہ جھگڑا دور کرنے والی چیز بنائی جائے، نہ کہ جھگڑا پیدا کرنے والی چیز۔ فقہ نام ہی سمجھ بوجھ کا ہے، ایسی سمجھ بوجھ جو جھگڑے پیدا کرے وہ بلا سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ تو لعنت کی مار ہوتی ہے کہ اس کے اوپر خدا کی رحمت سے دور عقل جو ہوتی ہے وہ لڑائیاں کرواتی ہے، اور جو خدا کی رحمت کے نزدیک عقل ہوتی ہے وہ لوگوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرتی ہے، وحدت کرتی ہے، صلح کرتی ہے، ان کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، اللہ کی اطاعت۔ اس لیے جھگڑالو آدمی حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو فقہ جو ہے یہ اس کا مطلب بھی سمجھ بوجھ ہے، تو آدمی کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے اور ان کے مفاد کے لیے ہونی چاہیے، یعنی جس سے امت مسلمہ جڑے، نہ کہ اس کی مخالفت کے لیے۔ اس لیے فقہ پر مبنی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو مناظرے ہوتے ہیں، یہ سارے مولانا صاحب کو بڑے برے لگتے تھے اور وہ ان کو حرام جانتے تھے ایسے مناظروں کو کرنے سے۔ فقہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ فقہ اور تصوف یہ دو چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ کسی آدمی پہ نظر ڈالتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کا لباس، اس کی شکل، رنگ، وضاقتہ، آپ کو یہ نظر آتی ہے، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ بات چیت شروع کرتے ہیں تو معاملات، اس کا کردار سامنے آتا ہے، اس کا اخلاق سامنے آتا ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ اندر کی جو کردار اور اخلاق کو سنوارتا ہے، اور فقہ کیا کرتی ہے؟ فقہ آپ کے ظاہر کو، نہ فقہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے، نہ تصوف کو آپ برا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تصوف والے ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر شریعت کے جو ملا ہوتے ہیں، ملا کہتے ہیں ان کو، ایک عورت نہ پڑھ رہی تھی ملا تیرا بیڑا گرک تو اسلام، میں نے کہا پہلے ملا کے پاس یہ جائے، اس سے پوچھے، اسے کچھ بتائے کہ اس کو کیا غم ہے جس کی وجہ سے یہ ملا سے اتنی ناراض ہے، مطلب کوئی بات ہے تو بتائے نا بھی آپ کی وجہ سے مجھے ہم عورتوں کو یہ پریشانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تصوف کے کسی چکر میں شراب پی کے موجے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، ہمیں تو نہ بھنگ پی کے علماء کو تو گالیاں دیں۔ دیکھ لیں ایک بات یاد رکھ لیں، ظاہر شریعت جو ہے نا یہ معیار ہے، تصوف کوئی معیار نہیں ہے، تصوف کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ کہنا کہ نہیں اندر کی بات ہے، وہ معیار اللہ کو پتہ ہے اندر کو کیا ہے، اللہ نے اپنی دنیا ظاہر قانون پہ چلانی ہے، یہ دنیا، وہ دنیا جو ہے پھر اس پر اللہ رب العزت جو ہے نا وہ باطن پر چلائیں گے۔ جب حشر کا دن آئے گا وہ سارا باطن کے معاملات ہیں، اس دنیا کے اندر ظاہر کے معاملات ہیں۔ آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ جو کلمہ کا اقراری ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ کی ختم نبوت، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، کافر نہیں بول سکتا آدمی۔ ہاں اگر وہ اندر سے کفر اختیار کیے ہوا ہے تو یہ کفر حشر کے دن اللہ اس کو اس کا عذاب دے گا کہ تم نے میرے کلمے کا غلط استعمال کیا، دوہرا عذاب ہو جائے گا اس کو نا، یہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ظاہر پہ بھی رہنا ہے اور آپ کو باطن پہ بھی رہنا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جو عالم ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، وہ کامیاب آدمی ہے، بہترین کامیاب آدمی ہے۔ وہ اپنی ساری آپ سمجھے کہ وہ صحیح عالم دین ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کو لے کر چلے گا۔ جو ایک طرف کو لڑک جاتا ہے وہ پھر وہ دوسری انتہا پہ نکل جاتا ہے۔ تو اب آپ ہم نے ظاہر بھی دیکھنا ہے، باطن بھی دیکھنا ہے۔ فقہ کے اندر استاد جی کا وہی ہے کہ فقہ کے اندر دو ماخذ نقلی ہیں۔ نقلی سے مراد ہوتا ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہوا چلا، جس طرح آپ کہتے ہیں انتقال جائیداد، ٹھیک ہے نا؟ نقلی جو ہے وہ ہے کہ وہ قرآن ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قرآن اور سنت جو دونوں آتے ہیں
یہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے فقہ کا کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے اندر سے ہم ان دونوں کو مد نظر رکھیں گے، اور اس کے بعد اگر قرآن و سنت سے ہمیں واضح احکامات نہیں ملتے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قیاس کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ کس مسئلے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور اس پر اس طرح کے احکامات ہم پھر کہیں گے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد اگر ایک چیز ہے اجماع، کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ساری امت نے اکٹھے ہو کے صحابہ کرام نے ایک فیصلہ کیا، اس کو اجماع کہتے ہیں، اکٹھے ہو جانا ایک جگہ پر کہ امت متفق ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آخری نبی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اجماع ہو گیا۔ کلمہ طیبہ کے اندر ہی جو معنی نکلا وہ آخری کا نکلا، ٹھیک ہے نا، ختم کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ اجماع آپ دیکھ لیں کہ امت کا ایک فیصلہ ہو جائے۔ فقہ کی دو اقسام ہیں، ایک فقہ وہ ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دیتی ہے، یہ وہ فقہ ہے جس فقہ کے ذریعے سے آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ فقہ بڑی اچھی فقہ ہے اور اس پہ میں انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالوں گا۔ اور ایک فقہ وہ ہے جو گمراہ کر دینے والی فقہ ہے، وہ فقہ وہ ہے جو آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہانے نکالے، عذر نکالے، ٹھیک ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی عذر نکالے، کوئی وجہ نکالے، تراشے، اندر عقل عیار ہے اور ضابطہ دوسرے ضابطے کی تکمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقہ کا یہ جز الگ ہے، یہ جز ہے، جس طرح ایک مشین کا ایک پرزہ دوسرے پرزے کے، وہ دوسرا تیسرا، وہ چوتھے کے ساتھ پانچویں، ہزار سارے پرزے مل کر چلتے ہیں، ان میں سے ایک پرزہ اگر ضائع ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو تباہی، یہ آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے۔ نئے نئے اجتہاد جو ہو رہے ہیں، جو کہ جن کے مقصد ہیں کہ وہ لوگوں کو دین سے ان کی جان چھڑائیں، ہیلے بہانے سے ان لوگوں کو آسانیاں دیں، یہ احمقانہ جو فقہ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے نا، یہ اب آپ کو یہ طرح طرح، اس لیے پھر آپ ہنستے ہیں۔ جیسے یہ ایک حماقت والا مسئلہ ہے، بہت بڑا حماقت والا مسئلہ، چاہے دیکھیں بات تو میں نے کر دینی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ میرے لیے میرے گلے پڑے۔ فرض کریں دو بڑے بڑے عالم ہیں، ایک اہل حدیثوں کا جو یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے اور ایک دیوبندیوں کا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک مسئلہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں سے آئے ہیں، ہم مشرکوں سے آئے ہیں اور ہم آئے ہیں سکھوں سے، ہم اس معاشرے میں عورت پستی ہے، ہم نے حالات نہیں بدلے، عقائد اور عادتیں نہیں بدلی، مسئلہ بدل دیا ان کے چکر میں، آ کے مسئلہ بدل دیا ان کے چکر میں۔ ہم وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ اس کے ماں باپ کی خدمت، ان کے ہاں عورت کو گھر میں بطور ایک نوکرانی کے لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ برڈن ڈال دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ایک غلام کے طور پر بستی ہے اور اس کی زندگی میں ایک اپنی حیثیت کے علاوہ کوئی حیثیت اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی۔ تو اس سسٹم میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، دیوروں کے، جیٹھوں کے، نندوں کے کام کرتے کرتے چونکہ عورتیں دوہری ہو گئیں، یہ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مسئلہ بیان کرنا پڑ گیا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور پھر اس پہ عورت خوش ہوئی اور انہوں نے اس فقہ کو سراہا، کیونکہ جس عورت کو آپ اس مادیت والے سسٹم میں لا کر پیسیں گے، 40 کھانے بنوائیں گے اس سے، ہیں جی، سارے گھر کے کپڑے دلوائیں گے مشینوں کے، 1000 تو آپ کے کپڑے ہیں جی، 1000 طرح کے آپ کے کام ہیں، تو اس کو یہ کام بوجھ لگیں گے۔ طرز معاشرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے چھوڑی تھی، اس میں عورت کے لیے اتنے کام نہیں ہیں، اس میں عورت کے لیے کوئی کام نہیں، سارا دن عورت فارغ رہتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، چکی پیسنا تھا، مشکیزہ پانی لے کر آنا تھا، لو پانی آپ کے گھر آ گیا ہے، چکی کس نے پیسنے کے لیے جانا ہے؟ مجھے بتائیں۔ جب آپ نے عورتوں کو پتھر ٹائلیں لگوا دی، ماربل لگوا دیے، پورے کمرے ڈیکوریشن پیسوں سے بڑھ کے ہیں جی، اور پورے پھر آگے سسرال کا کام، اب اس کی مائیں آ رہی، 8 کھانے تیار کرو، اب ہر آئے کو کھلاؤ، جس کے نتیجے میں عورت ایک تھکا مزدور بن گیا، وہ عورت نہ رہ گئی، وہ ایک مزدور بن گیا۔ اوپر سے آپ بچے جنتے جا رہے ہیں، اوپر سے یہ ہوا کہ خوراکیں نہیں ملنے والی تھیں، اتنا کچھ مل ملا کے عورت کا ایک مظلوم وجود بنا۔ اس میں سے پھر ایک مسئلہ نکلا کہ عورت پر کوئی فرض نہیں ہے گھر کا کام کرنا، مرد کا کام ہے اس کو۔ اچھا، اب مرد کے لیے بھی عورت مصیبت بن گئی، جب اس کے لیے کوئی کام کرنا فرض ہی نہیں ہے
آٹا روٹی پکانے کی عورت جدی رکھے، کپڑے دھونے کی جدی رکھے، صفائیاں کرنے والی باجی جدی رکھے، اس کے ٹشن پورے الگ سے کرے، اس کو رات کو بھی کھانے کھلائے، ہوٹلوں میں لے کے جائے، سب کچھ کتے کی طرح کام کرتا پھرے، یہ بھی مرد پہ فرض نہیں ہے، یہ بھی مرد پہ فرض نہیں ہے۔ اس کا تو کام یہ ہے اس کے نان اور نفقے کی دو چیزیں اس کو دے، کپڑا دے اور اس کو ساتھ کھانا دے، باقی جو اپنا کام کرنا ہے اسے پورا کرے۔ اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے کہ اس کو کوئی نوکرانی رکھا کے دے، اس کو رکھے جس مرضی گھر کے اندر، ایک کوڑا سٹینڈ والے گھر کے اندر رکھے، ہاں جی، وہاں پر یہ وہاں رہا کرے، ایک کمرے میں بند کر دے، 6x6 کے کمرے میں لے کے، تنہائی حجرہ تو اتنا ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ کب اس کو کہا کہ اس کو ڈرائنگ روم بنا کے دیں، اس کی مرضی کے کرٹن لگوا کے دیں، اس کی مرضی کا بیڈ لا کے دیں، اس کی مرضی کا یہ کب ہے؟ یہ ہے کہ دین اسلام میں پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے دین خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان کی توفیق چھیٹ لی، فقہ کے ماہر تھے یہ لوگ، خود نہیں بدلے، قرآن کو بدلا، دین کو بدلا، ٹھیک ہے؟ یہ جڑ ہے اس مسئلے کی، کہ اس مسئلے کا کسی نے نہیں سوچا کہ اس مسئلے کے اندر ہم نے سوچنا بھی ہے۔ جی عورت اپنے شوہر کے ابو امی کو ابو امی کہہ سکتی ہے؟ جی مسئلہ چل پڑا، چونکہ ہمارے ہاں کہہ سکتی، اس لیے کہنا چاہیے، اس لیے کہہ سکتی ہے۔ ان سے پوچھے یہ لڑکا اس کو ابو امی کہے گا، کیا کہے گا یہ؟ بھئی آپ ایک سسٹم کو کیسے توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ مسئلے تب پیدا ہوئے، عربوں کے ہاں سے بھی یہ مسئلے اس وقت پیدا جب مادیت غالب آ گئی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کہا جاتے وقت کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، نہ بابا جی کو پوچھا سسر آئے کو، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، آ کے شوہر کی نہ شکری، تو چوکھٹ بدل دینے کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آپ کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ آپ چوکھٹیں بدلتے ہیں، اور دوسری دفعہ آپ نے کہا اسے کہا چوکھٹ نہ بدلنا۔ انبیاء کی ملت اور انبیاء کی تہذیب کے اندر باتیں کچھ اور ہیں، جہاں جانوروں، کتوں، خنزیروں کو پانی پلانے پہ جنت میں جا رہے ہیں لوگ، وہاں ساس سسر بیٹھے ہیں، ان کو روٹی پانی دینا حرام ہے؟ اپنی ماں اور اس کی اپنا باپ بیٹھا ہوتا گھر میں دیکھتے ہم کہ اپنی ماں کی وہ کیسے خدمت کرتی ہے، جی ماں بیل دے تو اچھلتی ہوئی جاتی ہے، ساس آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی بھی مظلوم نہیں ہے یہ، اور اتنے بھی ظالم آپ نہیں ہیں، یہ مل ملا کے فقہ کا بیڑا گرک کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ جس فقہ کے اوپر میں نے اب آپ سے بات کرنی، یہ میں نے بطور ایک مثال کے آپ کو دی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں، طلاق کے بے شمار مسائل ہیں، حل نہیں ہوتا طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کا مسئلہ قانونی طور پر حل ہونے والا نہیں ہے، طلاق کے مسئلے کے پیچھے ایک بہت بڑا اخلاقی سماج ہے، ایک بہت بڑا اخلاقی معاشرہ ہے۔ طلاق کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، نکاح کب ہوتا ہے کہ کب نہیں ہوتا، جس طرح ہنستے ہنستے آپ نکاح کر لیں یا ہنستے سے کہ میں قبول کر لیے، یہ باتیں بکواسیات جو ہیں یہ کبھی بھی آپ کے ہاں معاشرے کو جوڑ نہیں سکتی کہ منہ سے جو نکل گیا اب اس کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ اسی طرح تجارت کے بیسیوں معاملات ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ کس طرح حل ہونے ہیں، تو آج میں اس کے بارے میں یہی بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک ضابطہ دوسرے ضابطے کو، جیسے دیکھیں ایک طرف شرم و حیا کا ضابطہ ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں بے پردہ ہو کے پھر سکتی ہیں، جی غامدی صاحب ایک طرف شرم و حیا پہ درس دے رہے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، آدمی کے اندر ہوتی ہے، طبیعت ایبا کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، ایسے لفظ بنا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یقین جانیں وہ اس کے بعد دوسری طرف مسئلہ کھلا کر دیتے ہیں۔ بھی اس مسئلے نے اس مسئلے کو پھر سپورٹ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ جی موسیقی سنیں، یہ کریں، وہ کریں، فلانے سارے کام کریں، آپ ان کو سارے باتیں ان کو بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف ان کو جب آزادیاں دیتے ہیں، مجھے بتائیں وہ آزادیاں کہاں جا کے رکیں گی؟ وہ کہاں جا کے رکیں گی؟ وہ تو انسان کو تو لگام نہ دو ایک لمحے کے لیے، وہ پتہ نہیں کہاں جا کے رکتا ہے۔ اس لیے ایسا ایک فقہ تیار کی جائے، ایسی فقہ، ایک ایسی جو عالم بننا چاہتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ جب فقہ کا مسئلہ بیان کرے، وہ کہتے تھے فقہ وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کو مسئلہ بتائیں تو آدمی مسئلہ سننے پر نیک ہو جائے، صالحیت پیدا ہو جائے، ہے ایک بات۔ وہ فقہ جس کے اندر للہیت ہو، کیا ہو؟ لفظ تسی بھی یاد کر لیا کرو بھی تھوڑے حرام۔ للہیت کیا ہوتی ہے؟ فقط اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے للہیت اس کو کہتے ہیں۔
صالحیت ہو اور للہیت ہو، خالص اپنے اللہ کے لیے مسئلہ جب وہ سنے، عالم بیان کرے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کرے، اور وہ بھی اس سے یہ کہے کہ مجھے وہ مسئلہ بتانا جس پر میں عمل کرنے کے بعد میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فتویٰ دینے والا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے فتویٰ دے، اور فتویٰ لینے والا بھی اللہ کو راضی۔ اور تیسری چیز اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، ڈرے وہ اللہ سے، اللہ کے قانون سے ڈرے۔ اسے کہا جائے نا کہ اس قانون کے بارے میں اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ جس کے اندر کھل ڈل مل جائے وہ لڈیاں ڈالتا پھرے، ہاں جی، مولویوں کو اب یہ جتنے بھی مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں، یا یہ بڑے غامدی کا عام مولویوں سے بھی لڑائی ہے نا، تو اس کے ماننے والے جو ہے نا، ان کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں، للہیت، خشیت، بات کرتے وقت آ جاتی ہے۔ تو جب نہیں ہے تو پھر اس فقہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا اس کو۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا جمعہ میں نے نا آسان بنایا ہے، یہ بڑی مشکل بحث ہیں، اندر جا کے آپ فقہ کی کتابیں کھول لیں گے نا، اور کمن کے ایریے مشکل لفظ مجھے نہیں یاد ہوتے، پھر مجھے پیچھے پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا ہے انہیں کی لفظ کیا ہے جی، او ہو یہ تو یہ کہنا چاہتا ہے۔ یہ میں اس کو آسان بنا کے نا، جیم لگا کے، مارمریٹ لا کے، جتے پا پو کے تھوڑے منہ چ دے رہے ہیں، تسی کھاؤ بھی چبو میں، تو میں تھوڑی تھان سے نہیں چبنا، وہ آپ نے چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ ادھر تقوی ہو اور ادھر فتویٰ ہو، ان دونوں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیا جائے، حسین امتزاج جس کو کہتے ہیں، دو چیزوں کا ایک ایسا بہترین مکسر ہو جائے کہ جس سے آدمی کا ظاہر بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور آدمی کا اندر کا باطن، جس کو اندر ہے نا باطن، وہ بھی آدمی کا بہترین ہو جائے، وہ بھی آدمی کا بہترین ہو جائے، ہاں جی۔ جب وہ دونوں کا بہترین ہو جائے، یہ ہے بندہ تیار کرنا ہے آپ نے۔ فقہ کا مسئلہ نہیں بتانا کہ ایڈا لمبا کاغذ لکھی جاؤ کہ اس میں یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے، بندہ تیار کرنا ہے فقیہ نے۔ فقیہ کے پاس کوئی آ کر بیٹھے وہ اللہ سے ڈرے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جب وہ پھسلتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک دنیا ہی پھسل جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے آگے ایک لڑکا تھا، تو وہ امام صاحب نے اس لڑکے کو کیچڑ سے گزرتے ہوئے کہا کہ دھیان سے کہیں گر نہ جانا۔ ان کا حضور میں گروں گا تو اکیلا گروں گا، آپ گر کے تو ایک دنیا ہی گر جانی آپ کے پیچھے۔ آپ کے پیچھے عالم جب غلطی کرتا ہے پھر بڑی دور تک، جس طرح وہ ایک ایتھیسٹ ہے، ساری زندگی وہ یہ لکھتا رہا کہ اللہ نہیں ہے، 60 سال کی عمر تک، اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نکیل ڈالتے ہیں، آپ نے نتھ ڈالنی، یہ دو لشکروں سے اللہ نتھ ڈالتے ہیں جب بندے کو، پھر بھی نہ ڈلے پھر اللہ کو اور نتھیں بھی ڈالنی آتی ہیں، اور اللہ ہمیں سے مامون اور محفوظ فرمائے۔ اس لیے یہ جدید معاشروں کی تربیت اور دور نبوت کے معاشرے کے زیر اثر آپ نے کرنی ہے۔ یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس معاشرے کو کیسا معاشرہ بنانا ہے، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں معاشرہ تیار کیا، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر رسول اللہ کو مجرم کو جا کے پکڑ کر لانا نہیں پڑتا تھا، مجرم آپ حاضر ہو کے کہتا تھا اللہ کے رسول میں زانی ہوں، مجھے پاک کر دیں، جس میں نبی کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، جس میں نبی اس کو یہ بھی ایک آپشن دیتا ہے کہ بندہ اٹھ کے اس کے منہ سے سونگے کہ اس کے منہ سے بو تو نہیں آ رہی، یعنی نبی پھر بھی صحابہ کو کہتے ہیں اس کو لے جاؤ یہاں سے، لیکن وہ بندہ نہیں جاتا۔ یا غامدیہ نام کی عورت تھی جس نے زنا کر لیا تھا، نبی نے اس کو 2 دفعہ واپس بھیجا کہ بچہ جان کر آ، پھر وہ بچہ جان کے فرمایا دودھ پلا کہ آئے ہی نہ، لیکن وہ دیکھیں 4-5 سال اس کا ضمیر تڑپتا، 3-4 سال ضمیر ہی تڑپتا رہا اس کا، ادھر ضمیر سو جاتا ہے، ادھر ضمیر کی کچھ نہیں ہے، دیکھو اور پھر اس کی سب چیزوں کو ضائع کر دو۔ یہ ایک ضائع کر دینا بھی اپنے وقت کو، لفظوں کو، چیزوں کو، یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ آدمی سانحہ سے بھی، سانحہ سے بڑھ کر یہ سانحہ ہوا کہ سانحہ دیکھ کر کوئی رکا نہیں، سانحہ سے بڑھ کر یہ پھر یہ سانحہ ہوا کہ سانحہ دیکھ کر پھر کوئی رکا نہیں۔ ہاں، یہ اس سے بڑا سانحہ ہوا تھا کہ آدمیوں کے اندر سے احساس مر جائیں، احساس مر جائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ آج کے دور کے جتنا معاشرہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے، یہ اس دور کے سامنے رکھ کر تیار کرنا ہے، اس لیے مسئلہ بھی اس کو اس دور کے مطابق بتانا ہے، مسئلہ بھی اس آدمی کو اس دور کے مطابق بتانا ہے۔ معیار اور اسٹینڈرڈ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے تیار کیے ہیں۔
جدید معاشروں سے آپ کو متاثر نہیں ہونا کہ جی معاشرے بدل رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، ہمیں نئی باتیں سوچنا ہوں گی۔ کوئی نئی باتیں نہیں سوچ سکتا مومن کا خدا وہی، رسول وہی، فرشتے وہی، عذاب وہی، ثواب وہی، جنت دوزخ وہی، قرآن وہی، سب کچھ کعبہ قبلہ وہی، مومن کا کچھ نیا نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں نئی زمین، وہ کہتے ہیں نئی جدید زمین جدید آسمان، یہ سب اختلاف اپنے حدیث کم نظراں قصہ جدید و قدیم۔ اقبال نے کہا سورج چاند کائنات سب ایک ہی ہیں، پرانے چلے آ رہے ہیں، دلیل کم نظراں قصہ جدید ہو، یہ کم نظر کم عقلوں کی یہ دلیل ہے کہ جدید یہ اور قدیم یہ، نہ جدید ہے نہ قدیم ہے، آپ بھی قدیم ہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ یہاں پہ جدید نہیں۔ جو بابا آدم منہ سے روٹی کھاتا آپ منہ سے روٹی کھاتے، بابا آدم پیشاب پخانہ کرتے آپ بھی کرتے، آپ کی بھی وہی آنکھیں لگی، وہی کون، وہی سب کچھ، آپ بھی وہی سوچتے، آپ بھی بہکتے ہیں گندم دیکھ کر، آپ بھی بہک جاتے ہیں، آپ کی ہوا بھی نہیں رہتی۔ کدھر کو جا رہے ہیں ہر دفعہ آپ، جی نیا کون سا نیا زمانہ آ گیا؟ نہ مجھے بتائیں، دن نہیں چڑھتا رات نہیں ہوتی، زمین الٹی ہو کے درختوں کے اوپر گندم لگنے لگ گئی ہے کہ اندر سے اگتی ہے، کوئی الٹے کام ہونے لگ گئے؟ کہاں جدید ہے؟ کوئی شے جدید نہیں ہے، میرے نزدیک ایک بھی جدید نہیں ہے، آدمی کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ چند ایک آدمی نے یہ کمکمے سے بنا لے بجلی کے، لو جی اس پہ ہی بندہ کہی جا رہا ہے جدید ہو گیا سارا کچھ نہیں۔ آپ کے دلی مسائل وہی ہیں، آپ ویسے فرسٹریٹڈ ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ حوادث کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں۔ آپ آدم جیسے رحمت کا طلبگار تھا، آج بھی آپ رحمت کے ہی طلبگار ہیں۔ جیسے آدم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا، ربنا ظلمنا، آپ بھی آج یہی کہیں گے، یہی ہیں آپ۔ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا رب زدنی علما، تو کیا آپ کو نہیں کہنا چاہیے؟ بھی حضور علیہ السلام کے دور سے علم ہی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ کو کہنا پڑ گیا۔ آج تو سائنس نے ترقی کر لی، اس لیے رب زدنی علما کی ضرورت ہی رہ گئی۔ جو ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں ان کو یہ جا کے سوال کرنا بھی، یہ تو قرآن کی آیت ہی معطل ہوگی پھرتے جی، یہ کچھ نہیں ہے، آپ وہی ہیں جو دور نبوت کے انسان کو پریشانیاں لاحق تھیں، وہ آج ہیں۔ آج بھی آپ اپنے مسائل کا حل، ہم علماء آپ کو نبی علیہ السلام کے دور کی دعائیں بتا کر آپ کو آج کے دور میں حل دے رہے ہیں، تو پھر حل نئی جگہ سے لے لیں، ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور آپ کا حل ہو بھی رہا ہے جب آپ ہم سے، تو 1400 سال پرانی دعائی یہ وہ رسول اللہ نے دی، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے دور کی دعائی اتری، آج بھی وہی کام دے رہی ہے۔ پھر ظلم کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یہ جدید دور ہے اور فلاں دور ہے، یہ ایسی باتیں ہمیں نہ پڑھائیں۔ اس دور کی بھی ایسے ہی جیسے نبی نے اصلاح کی تھی، اس دور کی بھی آپ کو ویسے ہی اصلاح کرنی پڑے گی۔ حرام کا دائرہ ہم اس قدر وسیع نہیں کر دیں گے کہ حلال بھی حرام ہو جائے۔ مولانا صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، میں بھی پہلے اسی طرح تھا۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، میں نے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کی، میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا کیسے جائز نہیں؟ میں نے کہا اس حدیث میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ قیاس آپ نے کیسے کر لیا، یہ قیاس آپ نے کیسے کر لیا؟ تو میں نے مولانا صاحب کو جب بتایا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بنتی نہیں، جو اللہ کے واضح حرام کرتا ہے نا وہ حرام ہے، اور جو اللہ کے واضح حلال کرتا ہے وہ حلال ہے۔ باقیوں کے درمیان فقیہ جو ہے وہ اپنی اپروچ کرے گا، اس میں سوچے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ حرام کے درجے تک جا رہی ہے، اس راہ پر نہ تم جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ حلال کے درجے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس کو اپنی عادت نہ بنانا۔ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ کہتے تھے دائرے کو اتنا بڑھانا نہیں، یہ کام سارے فقیہوں کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں کہ آپ بیٹھے گھر ہی بیٹھے حرام حلال کرتے رہے۔ کاش صاحب کہہ رہے تھے اتنا بڑا حال ہونا کام کر لو، یہ اس کا ہے جو اس فن کے اندر، فقہ کے فن کے اندر کام کر رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ جو بوائلر چلانا جانتا ہے وہاں پر بیٹھا، ایتھے بیٹھے کار کی کاش صاحب آگے تیز کر لا ہیلو، یہ نہیں کرنا، بوائلر پھٹ جائے گا اس کے آپ کے کہنے سے، یہ نہیں ہونا۔ تو اسی طرح فقہی مسائل کے اندر وہ کہتے تھے توسع پیدا کرنا چاہیے، نماز ہے، حج ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے زکوٰۃ حج میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، نماز میں بھی وہ کہتے تھے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اتنی لمبی نمازیں آپ نے پڑھنی کہ آپ تھک کے بھی ہوش ہو کے گر جائیں، ہاں جی، وہ دوسرا بندہ انتظار کر رہا ہے بھی انہیں میں نال لے کے جانا ہے، وہ اسے جناب نماز نیتی ہوئی ہے۔ میں بندوں کو کہتا ہوں ہلکی دو رکھتے، نبی علیہ السلام نے یہ نماز فجر کی انتہائی دو ہلکی رکھتے پڑھی، ہلکی سے مراد ہے نبی علیہ السلام نے اس میں مختصر، مثلا آپ نے حضرت عائشہ کہتی مجھے شک ہوا کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس کے اندر فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں،
لو ایک بندہ یہاں پر آتا تھا، اس نے میری بات سن کے کہا اچھا یہ مطلب فاتحہ پڑھنی جائز نہیں، اگر نہیں بھی کوئی بندہ نماز سے فاتحہ پڑھے تو میں کیا یعنی اس نے آپ دیکھیں اتنا وہ جینیس آدمی، وہ میرے پہ عمران خان سے لڑا، جمعہ پڑھنا اب چھوڑ گیا، سارا کچھ ہوا، لڑائی کی، عقل اتنی اس کی اتنی ہے کہ اس کو حدیث ہی سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ تھا کہ لمبی قرات نہ کرنا، ٹھیک ہے، وہ قرات تم نے رات کو تہجد کے وقت کر لی ہے، اب اللہ رحم کر کے یہ چاہتا ہے، لیکن اتنی مختصر قرات کے بعد کہا یہ اتنا اجر ہے جو نبی کی بات پر مختصر کرتے ہوئے اس کو پڑھے کہ دنیا و ما فیہا میں جو ہے وہ اس سے جو ہے نا بڑھ کر اس نے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ہلکی نماز کیوں؟ اللہ نے کہا تہجد کا اٹھا ہوا ہے، تہجد کا اٹھا ہوا ہے بندے پہ رہے، اس نے اپنے اللہ کے کہنے پر مختصر نماز پڑھی۔ تو ہم یہاں پہ کبھی کبھی جماعت کراتے ہیں تو وہاں وہ جو شروع ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں جماعت کرانی 10 منٹ بعد 15 منٹ تک سجدے سے نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر، اتنا ہمیں دکھا کے سجدے نہ کریں، یہ گھر جا کے کریں لمبے لمبے سجدے، اللہ میاں کو تنہائی میں دکھایا کریں۔ کاشتہ میں دیکھ کے کیا کرنے، مجھے نہ تقوی کا میں نے آپ کو کوئی فائدہ دینا ہے، نہ میں نے کوئی نقصان دینا ہے، ہاں جی کہ آپ اتنے متقی کیوں ہیں اس لیے میں مارنے لگ جاؤں، اور آپ بہت اتنا لمبا سجدہ کہ اسلم جاؤ اندر سے لاکھ روپے لا کے ان کو دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنی نمازیں ہوتی ہیں نفل نمازیں، ان کے بارے میں حاجی نمازی زیادہ بننا ہے، گھر میں جا کے کسی کونے خدرے میں جا کر پڑھا کریں، وہاں جا کے رویا بھی کریں، چلایا بھی کریں، یہ وہاں کے کام ہیں، یہ ہمارے دکھانے کے کام نہیں ہیں۔ تو حج کے دوران بھی مطلب دیکھیں اتنی سختیاں کر دیتے ہیں، حج کے دوران آپ جائیں وہ جی بال نہیں آپ کا ٹوٹنا چاہیے، بندے کی ہو رہی خارش، وہ کرنا چاہتا ہے خارش، وہ کہتا ہے خارش کی تو بال ٹوٹ گیا، وہ پھر دم دینا پڑ جائے گا۔ مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ جی آپ کینچی چپل پہنے، وہ وہاں جا کے ٹوٹ جاتی کینچی چپلیں، آپ جا کر دیکھیں۔ احرام کے اندر اس قدر جتنا حرم میں رش ہے، بندے کا احرام کھلنے کا اتنا ڈر ہوتا ہے، اس لیے انڈرویئر نیچے سے پہن کر جائے آدمی، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے دور میں بھی ان کے غلام انڈرویئر پہنتے تھے، آپ کو پہن کر جانا چاہیے۔ ایک دوست مجھے کہتا میں تو اتنے سالوں سے یہاں پر ہوں، میرا تو کبھی احرام نہیں کھلا۔ میں کہا یا اللہ میں تو وہ میں جوش میں آ گیا، میں نے کہا مسئلہ نہیں سمجھا، گدھے کی دماغ ہے، گدھے دماغ۔ یو کے کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، یہ اس لیے میرے سامنے آپ بتاتے ہیں نا فلانے شہر کا پڑھیا، او مینوں نہ دسی، میں کہا او کہتے یونیورسٹی آف جہالت، ٹھیک ہے نا، او یونیورسٹی آف جہالت ڈگری وہ لے کے آیا بھی میں ہوں جاہل ترین آدمی تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دین بڑی اللہ کی، اللہ گدھے کے گلے میں لال نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ گدھے کے گلے میں لال نہیں ڈال دیتا، سمجھ گئے نا، موتی لال رنگ کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو لال کہتے ہیں، تو اللہ گدھے کے گلے میں نہیں ڈالتا۔ دین ہے، یہ اللہ نے ہر ایک کے پاس کی بات نہیں رکھی۔ فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو دین کا فہم اور فقہ عطا فرما دیتے ہیں، فقہ ہر ایک کے ہاتھ نہیں آتی، ہر ایک سے مسئلہ نہ پوچھنے چلے جائیں۔ میں نے گوگل میں دیکھا محمد علی مرزا نے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، مولانا صاحب نے یہ کہا، اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر اب میں نے آپ سے رابطہ کیا، تو میں نے کہا جب میں نے بتانا وہ بھی سمجھنا ہے پھر کس سے رابطہ کرو گے؟ نہیں آپ بتا دیں، میں کہا فون بند کر تے میری گل نو سوچ، گھنٹے بعد کری، سمجھ گئے؟ وہ اب میں کل بھی کسی کو مسئلہ بتا رہا تھا، وہ میرے مسئلے کو بار بار ریپیٹیشن کری جا رہا، میں کہا من تو سن لو، ٹھیک ہے نا۔ اتنی آپ کے اندر بے چین روحیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ آپ کو اس معاشرے نے سوائے فرسٹریشن کے، عجلت کے، جلد بازی کے دیا کیا ہے؟ آپ تو ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے، یہ ہے اس معاشرے کا اس لیے آپ 40 جگہ سے مسئلہ پوچھیں گے تو آپ پھنس جائیں گے۔ تو حج کے مسائل میں بھی، نماز کے مسائل میں بھی، روزے کے مسائل میں بھی، جیسے مولویوں نے بنا کہ ناک میں کان میں پانی ڈال حلق میں آ گیا نا وگ گیا، وہ پیا ہے، اس نے وہ پیا۔ ایک اور بھی وہ بتا رہا تھا کہ واش روم میں اس طرح بیٹھیں کہ پانی نہ اوپر چڑھ جائے۔ آپ یہ دیکھیں یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہو رہی بیان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آ جانے مسئلے، ابھی یہ رمضان شریف آ رہا ہے، ایسے رمضان شریف سمجھ لیں مسلمانوں کا برسات شریف ہے، جیسے برسات میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں نا، اتنے کیڑے مکوڑے تو پتہ نہیں چلتا، یہ مسلمانوں کا برسات شریف آ گیا، رمضان شریف کم ہے، اتنی باتیں، اتنی جو کنجر ہیں وہ سارے نیک ہو جائیں گے۔ آپ ان کے سحری افطاری میں بیٹھ کے پروگرام دیکھیں گے،
جو جاہل مولانے ٹی وی پر آ کے آپ کو مسئلے مسائل کریں، روزہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ترین کر دیں گے کام کہ آپ روزہ نہ رکھ سکیں. ہاں، اور آپ بھی اتنے پکے ڈھیٹ ہیں کہ آپ بھی اپنے لیے روزہ خود خراب کرتے ہیں. واللہ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں روزہ کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا تھا روزہ جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے بعد بندہ متقی بن جانا ہے. اب اس روزے کے بعد اگر آپ متقی بن گئے تو پھر تو رمضان شریف کے بعد پھر تو آپ ٹھیک ہے. اگر متقی نہیں بنے تو روزے نہیں ہیں. جیسے نماز ہے، نماز کا وہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ نماز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ نماز کیا ہوتی ہے. میں نے کہا نماز یہ کرتی ہے بندے کو تنہا صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر، دونوں چیزوں سے بچاتی، فواحش سے بھی بچاتی ہے اور منکر سے بچاتی. تو وہ اب سوچنے لگا. میں نے کہا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مجھے تو بچاتی نہیں. ہر بندے کا یہی مسئلہ ہے نا، وہ مجھے آ کے لوگ پھر کسی کا نام لے کے پوچھ لیتے ہیں، ہندہ ہوتا اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر پوچھتے ہیں، وہ کہتے تھا اس تنہا مسئلہ. میں نے کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اگر تم نہیں بچتے تم نماز کا پڑھے ہوئے، نماز کا مطلب پانی پینے کا مطلب ہے پیاس بجھنا، یا پانی ٹھیک نہیں یا میں ٹھیک نہیں، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے نا. مجھے استسقاء کا مرض لگ جائے، استسقاء کہتے ہیں مرض کو کہ شدت کے ساتھ بندے کو پیاس لگنے لگ جائے، ہر تھوڑی دیر بعد، جیسے شوگر کے مریض کو تھوڑی دیر کے بعد میں پانی پیوں، ہر تھوڑی دیر کے پانی پیوں. یہ یزید کو لگ گیا تھا. یہ بڑا خطرناک مرض ہے. گرم چیز کھانے کے بعد، چاول کھانے کے بعد، مچھلی کھانے آپ کو پیاس کی شدت بڑھ جاتی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. استسقاء کا مرض ہو جائے، یا تو وہ مرض ہے آپ نارمل نہیں ہیں، یا پانی ایسا اچھا نہیں تھا کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکتا، وہ کھارا تھا، اس نے آپ کو ٹھنڈا، شیریں، میٹھا، لذیذ، پورا منرلز والا نہیں تھا، اس نے کوئی کمی چھوڑ دی جس کی وجہ سے آپ کے یا نماز ٹھیک نہیں ہے، یا روزے ٹھیک نہیں ہے، یا حج ٹھیک نہیں ہے. حج ٹھیک نہیں، او اکٹھے کر لو، ویزا لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سارا حج کی تیاری ہو گئی جی. ہاں جی ہو گئی. اللہ کہتا میں نے تو کہا تھا سامان بن کے لے کے آئیو میرے واسطے الگ، وہ اللہ کے لیے الگ سامان چاہیے تھا. خیر الزاد التقویٰ، اللہ کے لیے سامان الگ چاہیے تھا. کسی نے اللہ کے سامان کی، آپ میں جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے کوئی سامان اللہ کا الگ رکھا ہے؟ مجھے وہ بیگ لا کے ضرور دکھانا جس میں اللہ نے آپ کو سامان کا اپنے لیے لانے کے لیے کہا ہے. آپ کو کوئی بندہ مجھے دوسرا بیگ نہیں ابھی تک لا کے دکھا سکا. سب کے پاس اپنے سامان بیگ ہوتے ہیں. دوسرا بیگ میں وہاں تلاش کر رہا ہوتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں وہ دوسرا بیگ ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ہاتھ میں دوسرا بیگ ہے. اتنے سامان کے بڑے ادھر سے آتے ہیں، اتنے دنیا کے بڑے ادھر سے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں سامان نہیں ہے تو پھر حج تو ہوا ہی نہیں، عمرہ تو ہوا ہی نہیں. وہاں جا کے یقین جانے وہ مجھے یاد آتی ہے حضرت کرم علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ یہ جنا اکاڑا کے قریب ہی ہے. ہاں جی، وہ ہمارے ایک استاد تھے میاں حاجی رمضان خان صاحب، وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہیں. تو میرا بھی حاجی صاحب کے ساتھ بڑا قلبی تعلق ہے. تو مجھے کہتے کاشف، میں جوانی میں تھا، میں حاجی صاحب کے پاس گیا تو حضرت صاحب کی، میں نے اسے کہا حضرت جی 1958 کی بات ہے، میں ہے نا حج پر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا، ایک نے کہا جا حج پر جا، انہوں نے کہا جا ویلیا ولی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ دوسرا اٹھا، اس سے بھی کہا میں بھی جا رہا ہوں جی، میری بھی ٹکٹ آ گئی. انہوں نے کہا جا ویلیا تو بھی ولی ہو جائے گا. ایک تیسرا اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا حضرت جی میں بھی حج پر جا رہا ہوں. حضرت وہ بیلیا اتنے لینڈ کی جانا آپ کالا تو اتنے کوٹھا ہے، گیڑے کٹ کٹ تھک جاؤں گے تو اتنے ہی رہ لا. آپ بات سمجھ گئے؟ اولیاء اللہ رمضوں میں باتیں کرتے ہیں، اولیاء اللہ رمضوں میں باتیں کرتے ہیں. آپ کے پاس نہ کوئی گل نہ کوئی بات، لوٹ کے بدو گھر کو آئے ہیں، جیسے گئے تھے ویسے آئے. یہ کوئی نہیں ہے. خرے عیسیٰ بے مکہ رواد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھوتا کہتے گیا مکے، وہ رفتہ گھر با، وہ آیا بھی کھوتا تے گیا بھی کھوتا. اتنے اثر کی ہوا، اتنے تو بندہ بہ کے گیا، ٹھیک ہے نا. یہ ہے وہ فقہ جو آپ کو مسئلے تو سکھا دیتے ہیں لیکن مسئلے کے اندر کی روح سے آپ کو آشنا نہیں کرتے ہیں. یہ میں نے آسان مسئلے بتائے ہیں، یہ بڑی سخت چوٹ میں کر رہا ہوں، اور یہ علماء ظاہر بھی میرے خلاف ہو جائیں گے، باطن بھی میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے آپ فقہ کی کتاب پڑھا، نہیں، باہر کا مسئلہ ہی آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتا ہے. سمجھ گئے؟ باہر کا مسئلہ، باہر سوئیاں بھی ضروری ہیں، اندر گھڑی کی چابی بھی، گراریاں بھی ضروری ہیں. باہر تو وہ گراریوں کی جو کہ گراریاں صحیح کام کر رہی ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوئیاں صحیح ٹائم بتا رہی ہیں. اور سوئیوں کے صحیح ٹائم بتانے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گراریاں صحیح کام کر رہی ہیں. بندہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گیا،
کہ مسئلہ ٹھیک بتایا تھا، اور مسئلے پہ جو عمل ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اندر سے ٹھیک ہے۔ کیسا عجیب و غریب کام ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو معاشرہ آپ نے کیا ہے، یہ معاشرہ سارے کا سارا ہی ایسا ہے کہ اس کا کسی کا باطن خراب ہے، کسی کا ظاہر خراب ہے، کیونکہ آپ مسئلہ غلط اس کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے قرآن مجید نے جو انسانوں کو فقہ مرتب کرنے کا کہا ہے نا، وہ بڑی گہری اصول ہے کہ قرآن میں جاؤ اور اس میں دیکھ کر آؤ کہ فقہ اسلامی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے فقہ اسلامی۔ قرآن اپنی فقہ کو، اپنے دین کو پہنچانے کے بعد کس طرح کے لوگوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی کے پاس ظاہری فقہ کی بات آئی تو نبی نے کیا کیا۔ مثلا نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے انہیں صحابہ کرام کو کہا کہ تم فلاں قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کے عصر کی نماز ادا کرنا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، وہ کہیں حضور نے کہا تھا جا کے پڑھنی وہاں، چاہے مغرب کے بعد بھی پڑھنی پڑے ادھر ہی پڑھنی، ایک کہیں کہ نہیں حضور کا مقصد تھا تیز تیز چلنا تاکہ تم وہاں ٹائملی پہنچ کے عصر کی نماز ادا کریں، ایک نے پڑھ لی، ایک نے وہاں جا کے پڑھی، بعد میں رسول اللہ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ توسع ہے، یہ توسع ہے، یہ آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیثوں کا اور حنفیوں کا جو ہے وہ مسلک جو ہے نا ان دونوں کو کہا کہ یہ دونوں ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ظاہر پر تھے اہل حدیث انہوں نے کہا اتھے ہی پڑھنی جو نبی فرمایا، بس نبی جو فرما دیتا فسروری پڑھتا ہے وہی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر فقیہ بیٹھے، قاری طیب مفتی تقی عثمانی بیٹھے، وہ کہتے نہیں حضرت نے یہی فرمایا تھا، بھی حضرت نے فرمایا، بات بالکل صحیح۔ تو اس پہ جھگڑا پیدا کر لینا وہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اس میں کہتے ہیں شدت اختیار کر لینا، اس کی وجہ سے دین کی بربادی ہوتی۔ اچھا، اسی طرح بینک کے معاملات کے متعلق مولانا صاحب کا کیا ذہن تھا؟ تو بینک کے معاملات کے متعلق مولانا صاحب کہتے تھے، سادہ لفظوں میں ایک ہی بات کہتے تھے، بینک کولوں بچو۔ کیا کہتے تھے؟ بس وہ کہتے تھے، میں یہ المیزان والے ان کو ایک دفعہ لے کر گئے تو انہوں نے سمجھا مولوی جو ہے نا انگریزی سے نام بلد ہے۔ مولوی نے انگریزی سے کہاں ٹاپر تھا، انگریزی تو آتی تھی مولوی صاحب کو ایسی کہ پی ایچ ڈی بندوں کی بھی انگریزی ٹھیک کراتے تھے۔ سرٹیفکیٹ ایک چھپ کر میرے سامنے آیا، گورنمنٹ کو اسکول کا سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، مجھے کہتے کاشف آپ پڑھ یہ ویچے کا غلطی ہے۔ میں نے شروع میں دیکھا، میں غلطی تو اس میں مجھے کوئی نہیں لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اٹ سیٹیفائی، انہوں نے کہا اٹ از سیٹیفائیڈ، یہ تصدیق کیا جاتا ہے۔ اے نے ویلا کاشف شروع کی ویلا لکھا دے، شروع ہی غلط ہے، یعنی کہتے ہیں دیلا سکولوں دا حال غلط پرنٹنگ کر کے ہی چھاپی جا رہے تھے، اگے بھی پڑھی جا رہے تھے، چلی جا رہے۔ اتنی ان کی انگریزی اچھی تھی تو یہ المیزان والے لے گئے، انہوں نے جا کر کہا، مولانا نجیب اللہ طارق صاحب لے کر گئے انہیں۔ اہل حدیث مولویوں کو تو کوئی آپ کو پتہ کام کوئی نہیں آتا سوائے فتوی پہ فتویٰ لگانے کے، یا خود ساختہ جو ہے وہ مولانا صاحب کے پیچھے پڑ جانے کے بعد کچھ خود ساختہ لوگوں کی تعریفیں کرنے کے، کوئی کام ان کو دنیا کے اندر نہیں آتا۔ تو مولانا صاحب وہاں گئے، مولانا صاحب نے پڑھا، کہا آپ جو اپنی ہڈن پالیسیز ہیں ان کو ذرا کلیئر کریں نا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو مولانا کہا کہ الحمدللہ مولوی اڈے جاہل نہیں، کتاب لیا ہوئے تھے انہیں ویکھ لینے کی، ٹھیک ہے۔ ایک ول تھی میاں عبد الوہاب مرحوم نے لکھی تھی، وہ انگریزی میں اسے پرنٹ کروائی تھی، ادھر سے اردو بھی ترجمہ اس کا ہو۔ ایک جگہ پہ کچھ غلطی آئے کہ 7 بندے ہونے چاہیے ایک ڈپارٹ میں، دونوں مولانا کے سامنے رکھے، میں نے کہا مولانا صاحب یہ انگریزی میں یہ ادھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ انہوں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد انہوں نے اسی وقت نشان ایک جگہ پہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے غلطی آ یہ انگریزی کا لفظ ہے وات لکھ دیتا، سمجھ گئے نا۔ 10 صفحوں کی ول تھی، بڑی اچھی انہوں نے پڑھی۔ بات یہ ہے کہ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، بینکوں کے علم کو وہ پڑھتے تھے۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا ان کے پاس تو ان کے ہاتھ میں ایک طرف عربی متن چل رہا تھا اور دوسری طرف بخاری شریف وہ پڑھے تھے انگریزی کی، اس کی وہ تصحیح کر رہے تھے، اور ڈان اخبار پڑھتے تھے، وہ ڈان اخبار انگریزی کا پڑھتے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے سود کے ایک آرٹیکل کے اوپر نشان لگا کے بتایا یہ سارا آرٹیکل غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بینکوں سے یہ نہ کہیں کہ وہ اس لیے کہتے تھے بینکوں سے بچو، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے یہ سب بندوں کی ایک چال ہے سرمایہ داری نظام کی، صرف انسانوں کا خون پی، بظاہر سہولتیں دکھاتے ہیں لیکن بندے کو اس کے اندر وہ جو ہے سسٹم انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ بندہ ان کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، اور اس کے یہ سب ہاؤسنگ سکیموں اور قرضے لینے سب چیزوں کے اوپر وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں
جو اللہ دے رہا ہے اس پہ کرو، انشاءاللہ اللہ کشادگی پیدا کر دے گا۔ بینک تمہیں کشادگی نہیں کر کے دے سکتے، بینک تمہیں کشادگی نہیں کر کے دے سکتے۔ مجبوری ہے کہ سرمایہ داروں نے ہمارا نظام ہی ایسا بنا دیا کہ ان کے بغیر ہمارا تھوڑا بہت گزارا نہیں۔ وہ کہتے تھے بس اتنا ہی ہاتھ لگاؤ کہ جتنا کہ پخانے پیشاب کو دھونے کے لیے آپ ہاتھ لگاتے ہیں اتنا سا اس کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ انشورنس سے جنم لینے والے مسائل جو ہے نا، وہ انشورنس والے مسائل وہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہوتی، آپ مر جاتے، آپ کو اس بات کی کیا فکر ہوتی کہ میرے پیچھے میرے بچوں کو کس نے سنبھالنا ہے، کیوں نہیں سنبھالنا۔ اس لیے تو آپ اسکینڈینیوین ایریا ملکوں میں جاتے ہیں، ناروے میں، ہاں جی، اور سویڈن میں آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہوتے ہیں ساڈا مستقبل سیف ہے۔ مستقبل سیف سے مراد کیا ہے؟ ہمیں روٹی ٹائم پہ ملے گی، بجلی ہماری جانی نہیں ہے، گیس ہماری پوری ہونی ہے، آئیں جائیں گے، ہمیں راستے میں جو ہے نا ایکسیڈنٹ آپ سمجھتے ہیں وہاں نہیں ہوتا، قتل بھی نہیں ہوتا آپ کا۔ کیسی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں خود ہی بنا لی ہیں کہ جب ہم وہاں جائیں گے انگلینڈ امریکہ امیگریشن کرا کے وہاں سکون ہی سکون ہوگا، زندگی ہوگی۔ یہ آپ کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے، حالانکہ آپ نے وہاں پر بھی جانا ہے۔ بیماریاں آپ کو کورونا کی سب سے زیادہ بیماری پھیلی ادھر ہے، جو کچھ بھی ہو گیا ان ملکوں کے اندر رہ کر کے۔ جس 2-4 آدمی کو کوئی فائدہ نہیں، ایک آدمی کا مجھے فون آیا، کاشی بھائی یہاں مالی حالات میرے بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے اچھے ہیں تو اس کا مطلب سارے مسلمانوں کے اچھے ہیں؟ تم تو ڈنگر ہو، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، اپنی روٹی پانی کھانے کے بعد تم نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہو، برگر منگا کر کھا لیتے ہو، اچھی زندگی گزارتے ہو۔ ان لوگوں کو پوچھو جو وہاں پہ قسم پرسی کی، یعنی 15 بندے اگر آرام سے ہیں تو اس کا مطلب 85 بھی آرام سے ہیں۔ اب کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے انگلینڈ امریکہ کو جنت کا ویزا سمجھ لیا ہے، اور اس کے حالات دنیا کے اندر سب سے زیادہ خراب ہیں۔ اس لیے لیکن اسلامی ریاست کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ہاں انشورنس کے مسائل پیدا ہو گئے۔ اس لیے ان کا یہی ذہن تھا کہ اگر کوئی آدمی انشورنس کرانا چاہتا ہے تو بیمہ لائف جو ہے نا، زندگی کی انشورنس نہ کرائے، چیز کی اب کرانی وہ بادل ناخواستہ کروا لے اگر اس نے کروانی۔ یہ کہتے تھے فطری کی حالت بننے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انتظام ریاست۔ یہاں پر یہ آپ کو ایک پھر بتاتا ہوں اس بعد میں اس مسئلے کا حل بھی۔ ایک وہ کہتے تھے سد ذرائع۔ سد ذرائع یہ ہوتا ہے، سد کہتے دیوار بنانے کو، کیا کہتے ہیں؟ دیوار کو۔ یہ سد ذرائع ہوتا ہے کہ اس طرف ایسی، یہ میرے گھر کا جو راستہ جاتا ہے اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے، کیونکہ پتہ ہے اس کے بعد دوسری طرف جو کنواں ہے یہ بندہ گر کے مر جائے گا، دلدل ہے۔ تو شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت پہلے ہی راستہ روک دیتی، اس کی شریعت پہلے ہی راستہ روک دیتی۔ آدمی اس کو پتہ ہے کہ اس نے نشہ پی لیا، تو یہ آدمی نشہ پینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ قتل کرتا پھرے گا لوگوں کو۔ وہ اس لیے شریعت نے کہا اس کی عقل ہی نہ معاف ہو جائے، اس لیے اس کو نشہ کا اس کے اوپر حرام کر دیا۔ اسی طرح اس شریعت میں بہت سارے اور مسائل بھی ایسے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں موسیقی نہ سنیں۔ اگر آپ موسیقی فرض کریں حلال بھی ہے گامدی، لیکن اس موسیقی نے مسلمانوں کا حشر کیا کیا ہے یہ تو بتا نا۔ یہ وہ اگر تیرا حلال ہے نا تو یہ وہ حلال ہے جس کا اب نشہ کرنا حرام ہے، اس حلال کا اب نشہ کرنا حرام۔ موسیقی نے گھر اجاڑ دیے، زنا کی دنیا آباد کر دی، سارا کچھ جیز پاپ، ایک کروڑوں لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ان موسیقیوں کے آنے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کٹے ہیں؟ ایک بات، گانا سننے کے بعد آپ فوری طور پر مسجد چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں نا؟ پتہ چل جائے گا کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، پتہ چل جائے گا اس درخت کا پھل زہریلا ہے کہ صحت مند ہے آپ کے لیے۔ تو موسیقی کے پھل کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ لوگ جب آپ نے رات کو آپ نے گانا سنا، صبح آپ کے دل کے اندر تہجد پڑھنے کا خیال آ گیا گانا سننے کے بعد، اور 10 پارے تم جوش میں پڑھ لی، اور سارے حاجیوں نے کانوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں اور وہ احرام اس طرح باندھ کے وہ جا رہے ہیں، تو زیادہ اچھا طواف ہو رہا ہے، کیونکہ گانا لگانے سے میں تیرے گھر کے گرد گھوموں، صبح گھوموں، شام گھوموں، یہ گانا گائے، لبیک سے زیادہ مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ملانوں کی، جاہل ملانوں کی، دیما بولنے سے جاہل عالم نہیں بن جاتا، میٹھا بولنے سے جاہل عالم نہیں بن جاتا، ہاں جی، شعر و شاعری کرنے سے جاہل عالم نہیں بن جاتا۔ لفظوں کی بنت اور اس کی سلاست اور اس کی روانی اور اس کے شستہ بیانی، اس کے ناز و انداز و اتوار اور اس کے اوپر غصہ نہ دکھانا اور اس کو کہنا آپ کی بھی، یہ ساری علامتیں عالم کی نہیں ہیں، یہ عالم کی نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ مسئلہ عالم کو عالم بناتا ہے، دین عالم کو عالم بناتا ہے، تفقہ اس کا عالم کو عالم بناتا ہے، یہ نہیں ہے۔
آہستہ آہستہ جی وہ دھیمے انداز سے بیان کرنے کا انداز پیارا ہے. بھی بیان کرنے کا انداز ایک آدمی نے مکر کے طور پر سیکھا ہے. چلے میرے ساتھ کئی رنڈیاں ہیں, آپ کو لے چلتے ہیں ہم وہاں پہ لے جا کے ان سے باتیں کرائیں گے, 10 منٹ آپ کے ساتھ باتیں کریں گی میٹھی میٹھی. تو وہ بات وہ کس لیے کرتی ہے؟ وہ مکر اور فریب کے لیے کرتی. آپ کیا سمجھتے علماء مکر و فریب نہیں کرتے؟ علماء تو رنڈیوں سے زیادہ برے ہیں جو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور مریدوں کو پھانستے ہیں, ان سے پیسہ لیتے ہیں, ہاں جی, اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات, ان کو ڈیلیں دیتے ہیں اور چھوٹیں دیتے ہیں, وہ خوش ہو کے ان کے اوپر چندے دیتے ہیں. ہم آپ سے میٹھا نہ بولیں, آپ ہمیں چندہ دیں گے. جس مسجد کے اندر مولوی میٹھا بولتا ہے اور آپ کو تنقید نہیں کرتا اور کچھ نہیں کہتا, جا کے اس کا اس وقت رش دیکھیں, اس کا رش دیکھیں. جی کیوں؟ اس کی بات سننے کے بعد نہ آپ نے عمل کرنا ہے, چھوٹ آپ کو مل جانی, نیند آپ کو بڑی اچھی آنی, میری سن کے رات کی نیندیں اڑ جانی آپ کی. ہاں جی, جو آدمی رات کی نیند آپ کی اڑا دے وہ آدمی کب آدمی ہے؟ آپ تو آدمی مانتے اس کو ہیں کہ جو آپ کو سلا دے گہری نیند. میں حشر کے دن کی باتیں بتاتا ہوں, وہ ادھر ہی نشر کے دن کی ساری آپ کو بتائی جا رہے ہیں, وہ فائدہ کچھ نہیں ہونا. یہ ہے عالم دین کا فقہ کے آدمی کا. تو یہاں پہ سد ذرائع کے غالب نے کہا تھا مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیو, نہ حق خون پروانے کا ہوگا. مغز کو باغ, مغز کو کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. غالب کہتا ہے, شاید یہ بات شاید بڑی تیز ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے مغز کو باغ میں نہ جانے دیجیے. کہتا یہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو, یہ وہاں جا کے پھولوں کا رس چوسے گی, رس چوسنے کے بعد یہ ایک چھتے پہ جائے گی, چھتے کے اندر یہ وہاں بنائے گی یہ موم, موم کے بعد پھر کوئی بندہ رس نکال لے گا, نکالنے کے بعد وہاں رہ جائے گا موم, موم کو پکڑ کے وہ دبا کے موم بتی بنائے گا, فیتا لگائے گا, فیتے کے بعد پھر اس کے اوپر پروانہ آ جائے گا, پروانہ جل کے مر جائے گا. اس لیے اس مکھی کو ہی نہ جانے دو تاکہ پروانہ نہ مرے. مغز کو باغ میں ہی نہ جانے دیجیو, نہ حق خون پروانے کا ہوگا. مارا جانا کہنا مظلوم پروانہ. اے مکھی نے روکو سارے جانے تھے رل کے. کیا سمجھ آپ کو آئی؟ ہاں جی, نہ باجوا لے آؤں نہ آج دے دیکھنے پہندے. میں یہ بات کہتا ہوں, مغز ہی باغ میں گیا تھا, پھر آپ دیکھ رہے ہیں نہ حق خون پروانے کا ہو رہا ہے. نہ انہوں کٹ دیو, باہر بیٹھا آندہ ہی نہیں, لڑیا ناراض ہوا, جا کے منا کے لیا انہوں سارے جانے. بات یہ ہے کہ مغز کو شریعت کہتی ہے یہ آدمی اگر اس کو آج ہم نے چھوٹ دے دی, آج اس نے ولیمے کے نام پر ہم سے چھوٹ لینی ہے, اس کے بعد اس نے شادی کی خوشیوں پر بے دریغ دولت خرچ کر دینی ہے, اور لاکھوں کروڑوں مسلمان جو بیٹھے ہیں جن کے پاس اس کا حق آیا ہوا ہے اور یہ اس کو اس نے ان تک پہنچایا نہیں, ان مسلمانوں کو, وہ اس طرح بیٹھے رہ جائیں گے. اور ایک ٹرینڈ سیٹ کر دینا اس سے ایک ٹرینڈ, پھر ہر ایک نے کہنا دیکھا اس کے ولیمے پہ یہ ہوا تھا, دیکھا اس کے ولیمے پہ یہ ہوا تھا. دلہن کو لباس پہنانا کیا حرام ہے؟ ہاں حرام ہے. اس کا ایسا دولہے کا ایسا لباس جس میں پرتعیش پیسہ اس کے طور پر اس پہ عیش و عشرت کی حالت, ایسی اس کی مسحری سجا دینی, ایسا کہ جس کو دیکھ کر لوگ آہیں بھریں, حسرتیں, ارمان اٹھیں, اور جو نئی ارمان تھے وہ جاگ جائیں اور تمنائیں پیدا ہو جائیں, اور جسے کروڑوں لوگوں کی یہ حرام ہے. اس لیے شریعت جو ہے وہ کہتا ہے میرا پیسہ میں اپنے پہ نہیں لگا سکتا. شریعت کہتی ہے ہاں اپنا پیسہ بھی تو اپنے پہ نہیں لگا سکتا. ایک ہاتھ کی بات آپ دیکھیں, فقہ تو کہہ دے گی کہ اس کا پیسہ ہے, جو مولانا انہوں نے فقہ تیار کیا وہ تو کہے گی اس کا پیسہ ہے, حق ملکیت ہے, اس پہ وہ قابض ہے, اس نے خود حلال کمائی سے کمایا, اللہ نے کہا وہ تم پر جائز ہے جو تم اپنے دانے ہاتھ سے کماؤ. وہ تو قرآن سے ایسی آیتیں لے کر آ جائے گا. لیکن فقہ کہتی ہے قرآن کی ان آیتوں کا میں تمہیں غلط استعمال نہیں کرنے دینا. ہاں میں تمہیں یہ بات بتا دوں, تم اس کا جو مفہوم لے کر اس میں اسراف اور تبذیر اور شیطان کے بھائی بننے کے لیے جا رہے ہو, بظاہر تم مسلمان کے گنے جاؤ گے, حشر کے دن تو تمہیں نہیں اس کی نجات ہوگی, یہ تو نہیں ہوگی. یہ وہ فقہ کہ مغز کو باغ میں نہیں, یہ ہے سد ذرائع. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذریعہ کے طور پر کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا روزے کی حالت میں, اور بوڑھے کو اجازت دی. فرمایا نوجوان کو اس لیے بوڑھے کو اجازت دے دی کہ بوڑھا اپنی جنسی قوت کے اندر کمزور ہوتا ہے, وہ کسی حد تک بیوی کا بوسہ لے کر رک جائے گا, مگر نوجوان اگر اسی لذت میں بڑھتا بڑھتا آگے چلا گیا تو اس کو اپنی جنسی قوت پہ زور نہیں رہ جائے گا, وہ جمع کر لے گا جس کے جن میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا, 60 روزے اس کو رکھنے پڑ جائیں گے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے کہا کہ بوڑھے آدمی اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا,
جوان توڑ لے گا، وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، 60 کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 1000 آگے سے آگے کام چلنے شروع ہو جائیں گے، 1000 چلنے شروع ہو جائیں گے۔ شریعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، یہ سد ذریعہ نبی نے کیا ہے، نبی نے روکا ہے کہ نہیں تم نہیں یہ کرو گے، تم یہ کر لو گے۔ نبی نے بھی دیکھا کسی مہم پر بھی بھیجنا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے علی آپ جائیں، آپ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی آدمی بھی اب نہیں خیبر فتح کر فرما، لاؤ اس کو جس کو اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے جناب علی مرتضیٰ پتا تھا یہ بندہ اس کام کا ہے، یہ بندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو حضرت علی کا ذکر آ گیا درمیان میں، کفار کے دل دھڑکتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، منافقتوں کے جسم لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اور نواسب کی نیند تلخ ہو جاتی ہے علی مرتضیٰ کے نام سے، اور مومنین جو ہیں سامنے بیٹھے وہ دن رات سرشار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کا نام لینے کا کہ ایک نام علی ہے اور اثر کتنے ہیں، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ نبی دیکھتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون سا کام آدمی موضوع ہے، ہر آدمی کے لیے کام کے لیے موضوع، اس کو سد ذریعہ پھر اس کے سامنے آتا ہے، روکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں آپ تم بڑھتے بڑھتے بہت دور تک نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے، آج تم نے اس جگہ پہ ایک قدم رکھا ہے، تم تو بڑی دور تک نکلتے چلے جاؤ گے، یہ تو دلدل ہے، اس کے اندر تم آج آپ نے 10 روپے بینک سے لے لیے قرضہ، پھر آپ کے پاس آئے گی چھوٹی گاڑی، پھر چھوٹی گاڑی کی بجائے پھر اندر طبیعتیں اچکے لے گی بڑی گاڑی، پھر اور اچکے لے گی اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی۔ پہلے آپ کے دل میں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا یونٹ لگانا ہے، اللہ ایک یونٹ دے دے، پھر ایک یونٹ کے 2، پھر 3، پھر 4، چین تو آتا نہیں۔ ہر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے ایک دے دے، جو کوئی کہا ایسا بات دعا کر دیں مجھے اللہ یہ کر دے، میں نے کہا میں کر دیتا ہوں دعا پر رہنا نہیں میں اتنے ہی رہوں گا، میں نے کہا نہیں نہ رہنا، کیونکہ جس نے مجھ کو خبر دی ہے اس سے سچا دنیا میں مانے نہیں جانا کہ رسول نے فرمایا کہ ابن آدم کو سونے سے بری ایک وادی دے دو گے، دوسرے کی تمنا یہ اور کرے گا۔ آپ نے ایک کی بات کرنی ہے، بس ہو جوے، پھنسے ہوتے ہیں نا اس وقت، بس ہو جوے، بس ہو جائے، تو وہ بس ہو جوے کی ہم دعا کر دیتے ہیں۔ بابا جی کے تو دیکھیں نا فضائل سے ہمارے بھی کوئی کام تھوڑی ہے، آپ ہمارے پاس دعا کرانے آتے ہیں، بعد میں ایک حصہ ہمیں لگا جاتے ہیں، ہم بھی اس تمنا میں رہتے ہیں چلو مرکز چلتا رہے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہماری روٹی آپ سے جڑی ہے، آپ کی خواہشات سے جڑی ہے، یہ ہوتے ہیں وہ، اسی وجہ سے ہم تعویذ، دم، درود، منتر جنتر سارے اپنے پاس کاپی میں لکھ کے رکھتے ہیں، بھی کسی وقت بھی کسی کا فون آ سکتا ہے کہ لویا توڑ تے سر توڑ کوئی ایسی شے کٹ دے وچوں ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر ہم وہ نکال لیتے ہیں۔ میں نے بھی ایک جنتر منتر کا بنایا ہوا ہے، میرے مرنے کے بعد کوئی لے لے چلو اس کو بڑے فائدے ہوں گے، رزق بہت آئے گا آپ کی عیاشیوں کے لیے۔ یہ تو ہو رہی فقہ تباہی ہو رہی، اس لیے سد ذریعہ اسلام کہتا ہے۔ اور موجودہ دور میں جو اجتہاد ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی منشا معلوم کرنا یا دریافت کرنا، بلکہ یہ چاہتے ہیں شریعت سے کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور ہیلے بہانے سے ہم جو ہے نا اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات سے ہم نکل جائیں۔ یہ موجودہ، یہ ہر ایک نے ایک لفظ بنایا ہوا ہے جی اجتہاد نہیں ہوا۔ علامہ اقبال بھی بہت دماغ اس کا بھی خراب تھا، وہ بھی جب بیٹھا اجتہاد کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور لامیاں جا تو شاعریاں کر تاریخاں پڑھ جا کے تینوں ہور کما تے لایا، مسلمانوں نے کمائی تو کی لین واردا ہے جی، شریعت کی تجھے خبر تک نہیں، شریعت کی علماء کو ایسی، وہ کوئی علوم دینیہ کا طالب علم تھے، قرآن مجید کی روح سمجھی، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد شاعری ایک جوش پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا شاعر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری جو زوال کے اسباب ہے اس کے اندر اس نے یہی بتایا کہ تم لوگ دین سے دور ہوئے ہو، جس کی وجہ سے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ تم دین سے دور ہوئے تو تمہاری تباہی ہو گئی۔ دین تمہیں خود ہی پیدا کرتا تھا، غیرت پیدا کرتا تھا، معرفت حق پیدا کرتا تھا، دین تم کو کہتا تھا کہ تم جسے بخشا ہے تو نے نان جمی، اسے قوت حیدری بھی عطا کر۔ وہ کہتا تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود جانتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، روپیوں کی وجہ سے ہم پر زوال نہیں آیا، وہ اور کی وجہ ہے، وہ کہتا تو خود جانتا ہے، اندر ڈھونڈ، مجھ سے نہ پوچھ، اہل حرم سے پوچھ۔ وہ کہتا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اقبال کہتا ہے جا کے ان سے پوچھ کہ اہل حرم سے پوچھ، ٹھیک ہے نا۔
یہ جو پوچھتا ہے کہ متائے دین و دانش لٹ گئی اب اللہ والوں کی، کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی، یہ اس سے کہتا ہے یہ کس نے جلوے دکھا دیے ہیں کہ مولوی بک گئے، فقیر بک گئے، سارے بک گئے، سب کی دین و دانش لوٹ گئی۔ اب کوئی جمہوریت میں اپنے آپ کو تلاش کرتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے آزادی دے دو، کوئی کہتا ہے ادھر سے فیصلہ، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا۔ آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا کچھ نظریات کے عوض میں۔ اس لیے موجودہ دور کے اجتہاد تقوی پر نہیں، نفس پرستی پر یہ اجتہاد ہو رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسی آپ کو کسی ایسے بڑے اجتہاد کی اب ضرورت نہیں ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی، اور پہلے ہی آپ شریعت پر عمل نہیں کر رہے، جو پہلی شریعت ہوتے عمل کر لیا سارا ہے۔ یہ جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں نا، شراب پی، حرام گوشت کھا، حرام زدگی کر، ان سے پوچھیں بھی دنیا کے سارے جوس ختم کر لیے تو ہیں؟ اتنے جوس ہیں، میر جی والوں کے پاس چلے جاؤ، اتنے جوس بھی مکن دے، سمجھ، اتنے جوس ہیں وہ کھا لیے تھے جو اب شراب پینے چلے ہو، اتنے تمہارے پاس کھانے تھے حلال جانوروں کے، ہیں جی، بھیڑ بکریاں پرندے ساری قسم کے، یہ اللہ کہ تم اب سور کھانے کے لیے جا رہے ہو۔ آپ نے ساری شریعت پہ عمل کر لیا کہ اب آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ کوئی بڑی اہم بات ہو، یہ سارا فراڈ ہے اجتہاد کے نام پر، لکھ لکھ کے کہتے مجھے آج تک اس کی دیسی تفہیم سمجھائیں، ہمیں یہ کتابوں والی تفہیم ہی آپ سے چاہیے کہ آپ کیا ہم سے کہنا چاہتے ہیں، دیسی تفہیم۔ کیوں مسلمانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں کہ ان کے لیے نبی کی شریعت، اور آپ کے لیے نجات کے لیے نبی کی شریعت کافی ہے، جتنے کہ اللہ رسول نے بتائے نا وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کو نئے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو مسئلے ہی وہ درپیش ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے بتا دیے، آپ کو تو نئے مسئلوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں اتنی پڑی، کوئی 100 میں سے ایک آدھ کو ضرورت پڑ گئی، اور اس نے کہ ہمارے زوال کا سبب اجتہاد ہے۔ ہر کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے آپ اس سے کیا اجتہاد کرانا چاہتے ہیں؟ مثلا ہم سارے ننگے ہو جائیں، یورپ کے اندر ہم کیا ہے مرج ہو کے رہ جائیں، جو یورپ کہتا ہے ہم وہ کرنے لگ جائیں، نمازیں چھوڑ دیں، ہاں جی اس نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ ہمیں بتائیں جی نماز سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا بد پرہیز آپ ہیں، ہے جی، آپ دعائی طریقے سے نہیں کھا رہے اور آپ کہتے دعائی ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے آپ نے خود نہیں بدلنا، یہ اس کے بدل۔ اس لیے اجتہاد ہر عامی کا حق نہیں، اجتہاد ہر عالم کا بھی حق نہیں، اجتہاد بہت بڑے مجتہد العصر کا نام ہے کہ وہ اخیر پڑھ کے گم ہو گیا ہو، وہ اجتہاد کرے، مولانا اسحاق ٹائپ کا، مولانا مودودی ٹائپ کا، یہ کوئی تھوڑا سا میرے طرح کا پڑھا ہوا یا عام آدمی جو مدرسوں کے درس نظامی اجتہاد ان کا حق ہو جاتا ہے، ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے پھر جا کے یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اجتہاد کی ضرورت سے پہلے جتنی شریعت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، میں کہا تو پہلے کھا لو پاجی، یہ تو آپ کھا لیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں دو اور وہ کنٹینر لگا کہیں وہ بھی نہ، یہ تو حریص آدمی کی علامت ہوتی ہے، حریص آدمی کی، نہ یہ کھایا جائے گا اور نہ وہی ہاتھ آئے گا، یہ آپ کی حالت ہے۔ اس لیے یہ جعلی مسائل آپ کو مولویوں نے بھی بتائیں، کالجوں یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، لکھنے لکھانے میں یہ مسئلے اچھے ہیں لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجماع سکوتی وہ کہتے تھے حجت نہیں ہے کہ سارے بندے وقتی طور پہ چپ ہو گئے، جیسے صحابہ کرام سارے یزید پر، بہت سارے صحابہ کرام جو چپ ہو گئے اور اس کے بعد امام حسین صرف بولے، تو باقیوں کا چپ ہو جانے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ یزید کی حکومت ٹھیک تھی، اس پہ انہوں نے جمعہ پڑھایا ہوا ہے۔ قیاس کے وہ قائل تھے، وہ کہتے تھے ہر بات پہ کہنا اس پہ اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے، ساری متفق ہے، کہتے اجماع کا وجود بھی ہے، اجماع ہوتا بھی ہے، مگر ہر مسئلے پر اجماع کری جانا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اختلاف بھی کرتے ہیں لوگ، اس کے اندر وہ الگ بات۔ میں ان کے پاس بیٹھا نا، یہ کتاب ہے عاصم الحداد صاحب کی کتاب فقہ السنہ، یہ میں مولانا صاحب کے پاس پڑھتا تھا، میں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں ساری ان سے پڑھ کے سمجھ لیا تھا اصل مسئلے کیا ہیں۔ تو وہ کہتے تھے میں تمہیں ہر مسئلے کی نا روح بتا دوں گا، اس سے تم سمجھ لے گا کرو، باقی پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، استاد کا ساتھ دن پاس بیٹھ کر کھاتے، کوئی اپنا بھی ذہن لڑاتے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ابن حزم کہتے ہیں، اور میں نے اس پہ اجماع ہے اور اس کے خلاف میں نے کسی کا قول نہیں دیکھا، کہتے اس ابن حزم کوئی نہیں لبا ورنہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ابن حزم کو اس بات کا نہیں پتا چلا کہ اس بات پہ سارے متفق ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس بات کے اوپر سارے متفق نہیں ہیں، ابن حزم تک یہ باتیں پہنچی کہ اس پہ سارے متفق ہیں، اس کی مخالفت میں بھی ہیں، لا فلاں کتاب میں اس میں سے نکال کے دکھا تو یہ صحابہ اس کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب جو عالم کہتے ہیں اعتبار نہیں اتنی جلدی کرتے ہیں، اٹھ کے چیک کرنا ہے، اٹھ کے چیک کرنا ہے،
یہ جو اٹھ کے چیک کرنے کا عمل ہے نا، لو یہ آپ سب کے اندر ہے ہی نہیں، پوری امت کے اندر ہے نہیں۔ آپ کو انہوں نے بتا دیا نواز شریف چور ہے، ہاں جی چور ہے، ہوں وہ کہنے عمران خان چور، دوسرے کہنے ہاں چور، جس کو وہ کہہ دیں، جس کو وہ کہہ دیں، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے۔ ہمارے تو ادارے اتنے قیمتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو بات یہ ہے کہ تحقیق ایک بہت طویل سفر ہے اور مشکل عمل ہے۔ وہ نوجوان طبقہ جو تحقیق کرنا چاہتا ہے اور بہت بڑا عالم دین بننا چاہتا ہے، اسے ایک عمر گزارنی پڑے گی، اس کے اندر ایک عمر گزارنی پڑے گی، اور دریا آگ کا دریا اس کو ڈوب کر تیر کر جانا ہوگا۔ یہ اپنے ذہن میں وہ اپنے سمجھنا، یہ 2-4 دن کتابیں پڑھنے کے بعد نہیں آنا، یہ کام ہے بڑے تحمل کا۔ اس میں آپ کی دیکھیں، ایک تو اس میں نوجوانوں کا مستقبل سارا تاریک ہو جائے گا، جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے اس کو، ہمارے نزدیک نہ وہ، کیونکہ میرے اللہ پہ نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اللہ پہ کچھ نہیں گزرتا۔ یہ وقت تو آپ لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ماضی ہے، اگلا صفحہ، پچھلا صفحہ، یہ تو آپ کے لیے، جیسا صفحہ یہ اگلا ہے نا، اللہ کے لیے پچھلا بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے اللہ آپ کے سر کو دیکھ رہے ہیں نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں کے نیچے کی چنٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی لکیروں کو بھی ویسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسے سب کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کو آگے سے دیکھ رہے ہیں ویسے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے آپ کا ظاہر نظر اللہ پاک کو آ رہا ہے، اسی طرح اندر جو بریک سی وین حرکت کر رہی ہے وہ بھی اللہ کو ویسے ہی نظر آ رہی ہے۔ اب بتائیں اللہ کے علم کے برابر آپ کا علم کیسا ہو گیا؟ کون سا مستقبل میں اپنے بیٹے کا مستقبل بنا کر جاؤں گا؟ تینوں نے کہا تو جا، مگر اٹھا دینا اللہ نے۔ یہ کیا ہوا؟ بیٹا نہیں شہید ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ میرے پاس بڑے لوگ اپنے اولاد کے مستقبل محفوظ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میرا دل نہیں کرتا ایسے لوگ۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ یہ مسائل نا، موٹیویشنل سپیکر ہے قاسم شاہ، اس کے پاس جائیں آپ، یا المدرار والا جو ہے نا، وہ آتف شیخ آتف کا بچ بیٹا ادھا ہو جندہ ہوتا ہے، ان کے پاس جائیں۔ یہ میرے مسائل نہیں، میرے مسائل اور ہیں۔ میرے مسائل یہ ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں تیرا مستقبل تیری موت کے وقت سے شروع ہو جائے گا، جب فرشتے تیری جان نکالنے کے لیے آئیں گے، اس کے لیے بتا میرے بیٹے تو نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ تو وقت نکل جائے گا، لیکن وہ وقت موت کی سختیوں والا تو نکلے گا، ہاں وہ تو نہیں نکلے گا۔ اس دن مستقبل شروع ہو جانا ہے، ادھر سے انہوں نے اندر داخل ہونا ہے، لے کے اس دروازے سے مجھے باہر چلے جانا ہے۔ دروازے کے زندگی کے اس پار مستقبل ہے، یہ زندگی کا خاتمہ ہوگا، اس کے اس پار مستقبل ہے، وہ فیوچر ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ بتائیں۔ یہ تو نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا آج تک مجھے کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں شہزاد۔ میں کہتا ہوں جو 1 سال دا میں شہزاد ہوں، تو 14 سال پھر شہزاد، 21 ہو گیا شہزاد، جو تم مرے گا شہزاد، تو پھر تو کی ہے نہ تے مستقبل اثر کیتا نہ کچھ بھی نہیں کیا، تو رہا ہی شہزاد ہے۔ کچھ تو اثر ہوتا جب 14 کے تھے، تم شہزاد کی بجائے بہزاد، بہزاد کی بجائے مراد، مراد کی بجائے جدہ جدہ وقت کو تسی بھی بدل دے جاندے۔ وقت بدلا تو آپ کیوں نہیں بدلے؟ کچھ بھی نہیں۔ بدلنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آدمیوں کے لیے ایک بڑی زبردست چیلنجیبل بات ہے، یہ آدمی اس کو آج تک نہیں بتا سکتے کہ what is the reality of the change، reality of the change کیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دماغ چاہیے۔ او نہیں فتح رفع دین آمین علیہ خبریں آئی تھے ہاتھ بان لو تو بھائی ادھر اس سے جان بننی، اور یہ فضول باتیں بارکیف۔ اب وہ کہتے تھے شیعہ فقہ کے اندر جو نا استفادہ ہوتا ہے وہ نفع اور ضرر کی بنیاد پر اجتہاد کرتے ہیں کہ امت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور نفع کیا ہوگا۔ ان کا دین ایمان تو نہیں جاتا رہے گا، ان کے دین ایمان کو تو نہیں ضرر ہوگا، اس کے مطابق وہ چیز کو حلال حرام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں عقل بھی ایک چیز ہے اور یہ بڑا اچھا ان کا یہ کام ہے۔ اب اجتہاد کی 20 چیزیں ہیں۔ اجتہاد تام ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، متبر غیر متبر ہوتا ہے۔ اجتہاد تام کیا ہوتا ہے؟ آخری حد تک کوشش کرنا، بندہ عاجز ہو جائے، یعنی آخری تک میں نے کوشش کی کہ اللہ اگر میں یہ نئی چیز آئی ہے تو اس پر یہ میں آخری حد تک اپنے علم کو لڑایا کہ اس کے بعد میں تھک گیا، میں نے کہا بھئی اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہا، یہ بس اس اپنی طرف سے تم نے پورا کر لیا اجتہاد۔ ایک ہے اجتہاد ناقص۔ اجتہاد ناقص کیا ہوتا ہے کہ جن آلوں کے ساتھ، ٹولز کے ساتھ آپ نے اجتہاد کرنا تھا وہ آلے ہی آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کا جی گامدی کے پاس وہ سارے آلے ہی نہیں ہیں، ہاں جی
علم لغت معانی اس دور کا سارا کچھ، یہ سارے تو علم لغت شغت تو چلو درمیان کی باتیں، اصل اس دور کے اندر نبی نے جو معاشرہ تیار کیا تھا اس کے اندر جو روح چل رہی تھی نا، اس کو دیکھ کر اس طرح کی شیڈ یہاں پہ لے کے آنے ہیں۔ جو رنگ ادھر ہوا تھا نا، سادہ باتوں میں بتاتا ہوں میں آپ کو ادھر کلر کارڈ جو آتا ہے اس کے اندر بعض شیڈز اس طرح کے ہوتے ہیں ہم فرق نہیں کر پاتے، پھر اخیر ہم بتاتے ہیں 1009 ایک لانا ہوا ان جا کے ٹکلا، اگر کہیں آف وائٹ کی 20 قسمیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ شیڈ کارڈ وہاں سے ڈھونڈنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں شیڈ کارڈ یہ تھا، یہ اس رنگ کا وہاں رنگ رہا ہے، یہ ادھر اللہ کے وہاں پر رنگ کیا تھا، وہاں کے رنگ کا نام ہے صبغۃ اللہ، کیا ہے؟ آج بھی جو معاشرہ تیار کرے وہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ کون سا رنگ ہے؟ اس کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو تم قبول کیے جاؤ گے، جو اس کے رنگ میں نہیں رنگا، ذرا برابر 19-20 کا فرق آ گیا وہ فارغ کر دیا جائے گا۔ سیم ایز چاہیے رنگ، سیم ایز چاہیے، سیم ایز، ورنہ ڈل مار گیا، جعلی رنگ آپ نے خرید لیا، بعد میں فیڈ ہو گئے کلر، تباہی ہو گئی۔ ہاں جی وہ کہتے ہیں یہ کیلنڈر تو کام ہی خراب ہو گیا سارا رنگ، ہے جی پروسیسنگ میں تو سارا رنگ شنگ اڑ گیا سارا کچھ۔ رنگ وہی چاہیے، اس لیے اگر آدمی نے وہ سیم کارڈ ہی نہیں وہاں سے لے کر آ سکا اور وہ رنگ نہیں کر سکا، اس کے پاس غامدی کے پاس اور اکثر لوگوں کے پاس یہ جتنے میں علامہ اقبال کا لڑکا، خود علامہ اقبال بھی، یہ سارے جتنے تقریر کرتے ہیں، ان کے پاس مقدمات اجتہاد ہی نہیں ہے کہ جن کی پر بنیاد رکھ کر انہوں نے اجتہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اجتہاد معتبر وہ ہوتا ہے جو چیزوں ضروری چیزوں کی معرفت رکھنا، اجتہاد کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اس کی معرفت جس کو آ جائے، اور جس کے پاس ان چیزوں کی عدم معرفت یا عدم آگہی ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں کہ چیزیں کون کون سی اجتہاد کرتے وقت لگانی، بھی کھولنا سی ٹائر ہوائی جہاز کا، پانے تے سارے چک کے لے کے سائیکل والے وہ تو جا کے لگ دے نہیں پے ہوں سوچا جی پے ہوں کہتے نہیں جہاز ٹھیک نہیں ہے، جہاز ٹھیک نہیں چاہتے تے پر لا کے دیکھ لو کی پتہ کھول کھالی جائے۔ یہ سارے کیا تخمینے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اب گویڑ لا لو، پھر یہ ہے کہ لا کے کسی کسی جا کوئی تا ناٹک ترٹ جائے گا، لوگ کہیں گے لو ایڈی دور آئے ہیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں پتا بھی پانے کھڑے لے کے ہونے سی، بستی سے بچنے کے لیے غلط اجتہاد کر دو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہیں گے لو کاش صاحب مسئلہ ہی نہیں ہے، بندہ بیٹھا شیخ، اب یہ شیخ بن باز ہی سعودی عرب کے عالم دین تھے، وہ نا بات پوچھ رہے، ایک طالب علم نے اٹھ کے پوچھا حضرت جی یہ مسئلے کے بارے میں بتائیں، ان کا لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ مسئلہ کیا ہے، چلو قصہ ختم ہو گیا، لڑکے چلے گئے۔ وہ ہوتی تھی ان کی وائس ریکارڈنگ، اس زمانے میں نا ٹیپ ریکارڈنگ ہوتی، تو کوئی عبد المنان جیسا کوئی زیادہ ہی اچھا بچہ بیٹھا ہوگا ان کے پاس، انہوں نے کہا حضرت وہ آپ نے تو مسئلہ اس میں بتایا نہیں، تو وہ مسئلہ میں کاٹ دوں جہاں آپ نے کہا کہ لا ادری ہے، ریکارڈنگ میں آگا تو سارے پر چل جو بن باز مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بن باز للہیت صالحیت اور خشیت کے مقام پر فقیہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا اس مسئلہ اندھا تھا نا، کہتا ہے اس مسئلے کو ایسے ہی رہنے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بعض اوقات علماء کو مسئلے نہیں بھی نہیں آتے، اور خصوصاً بن باز کو تو بالکل ہی نہیں آیا۔ اور سنیں فقیہ کیا ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے نہیں اندھے کو اتنی بلندیوں پہ بٹھا دیا تھا۔ آدمی آیا اسپین سے، آج حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بڑی مشہور ہو گئی تھی اسپین میں، آج بھی چلتی، تو امام مالک کی فقہ مشہور ہو گئی کہ امام مالک بیٹھے مدینے میں، بندے نے سوال کرنے شروع کر دیے، امام صاحب فرمائے لا ادری، لا ادری، کوئی 80 کے قریب سوال تھے جس پر آپ نے کہا مجھے نہیں اس کے بارے میں بتا، کہتا اسپین سے آیا ہوں، لا ادری سننے آیا ہوں، شہرت تو آپ کی بڑی ہے، بدتمیز شاگرد، کیا بات کہ جیسے میری شہرت سن کے یہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن تو ہی کچھ نہیں، بدتمیز شاگرد، کہتے ہیں استاد کی بیعت بھی کرنے والے کے بڑے برے حال ہوتے ہیں، تو بدتمیز شاگرد آیا، کہتا اتنی دور سے آیا ہوں تو یہ سننے کے لیے آیا، اب میں جا کے اسپین میں کیا بتاؤں گا، فرمایا جا کے سارے اندازی امام مالک میں کوئی علم نہیں آتا، جا کے بتا دینا سب کو امام مالک کو کچھ نہیں آتا، جا کے چرچا کر دے۔ مولانا اسحاق صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا پھر تسی ادھا کہ نا مناظرے پھر آپ ہار ہی گئے، انہوں نے کہا تو لیا پیپر میرے کو تھلے سین کرا رہا، میں ہار گیا ہوں مناظرہ محمد صاحب، چل جاؤ لے جا لا دے اشتہار۔ عالم کو کسی چیز کا ڈر نہیں، جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم کی دنیا بیٹھے
او بھائی اللہ نے جتنا علم دیا ہوتا ہم نے تمہیں بتا دیا، جتنا نہیں کسی اور سے جا کے پوچھ لیں۔ میں 20 دفعہ اپنے استادوں سے ٹیلی فون کر کے مسئلہ پوچھتا ہوں، استاد جی یہ مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ نہیں حکم کر پا رہا میں، مجھے بتائیں۔ مولانا اسحاق صاحب سے پوچھا ہی ہے، پوچھ کے آگے آپ کو بتا رہے۔ اپنی جہالت کا اظہار کرنا بھی اللہ کو بڑا ہی پسند آ جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ عالم جب یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پتا، یا اللہ آپ نے کروانا ہے، دیکھ لیں اتنے بندے آئے ہوئے ہیں سب سوال پوچھیں گے، تو آپ مجھے علم دے دیں، تو اس علم کے ذریعے سے ایک تو میری بے عزتی ہونے سے بچ جائے گی، ایک آپ کے دین کا خوب چرچا ہو جائے گا، بندے کا نام ہو جائے گا، ہیں جی، ہم بھی لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ ہم جن کے غلام ہیں وہ بہت مال رکھتے ہیں۔ عالم کو ہر وقت اپنے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں آپ ٹی وی پہ اگر بیٹھ گئے آپ صاف کہہ دیں کہ بھئی مجھے اس بارے میں علم نہیں۔ مثلا غامدی صاحب کے پاس ایک آدمی بیٹھا، آگے بھی سنایا تھا میں نے مسئلہ، او جی نا انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں قرآن مجید موسیقی سننی جائز ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جائز ہے، تلاوت کلام پاک کہتا جائز ہے، تو کہتا پھر میں گانا ایک گٹار لے کے تو اس کے اوپر یہ کلام پاک پڑھ لیا کروں، ادھر گانا بجے گٹار سیٹ کر لوں نا آیتوں کے ساتھ، اور پھر وہ یہ جو عمران خان کے پاس شیطان ایک لڑکا بیٹھا ٹوپی لال سے رنگ کی، سلیمان اس کا نام ہے، اس نے وہ پھر گایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، یہ گٹار بجا کے گایا۔ یہ گرد ایویں نہیں کٹھے ہوئے سارے لچے، سمجھ گئے؟ یہ سارے تو اچا تھے، یہ سارے وچ آس پاس لچے، یہ لوگ ہیں دین کا بربادی کرتے ہیں۔ تو کام نہیں کہتا اس پہ میں نے ابھی سوچا نہیں، تو میں کہا انہوں نے کہنا سی لکھ دی لعنت تیرے تے ٹی وی تے کی لینا ہے جے تو سوچا نہیں، جے تو ایڈی دور تک مار نہیں کر سکے، عالم سوچ نہیں سکیا۔ دیکھا کہ موسیقی جائز کر دی، ادھر قرآن جائز ہو گیا، بندہ سی چلاک انہیں اپنے استاد کو کم کٹ کر لیا، پھڑ لیا، انہیں کہا آ جا تیرے تو میں دسا نا تو کدھا پنجرے چ بیٹھ ہوتے بڑے چلاک، ادھر آپ یہ فرما رہے ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، بتائیں نا۔ دعوے تو اس طرح زبان سے کرتے ہیں کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کوئی آئے اور کرے شکار مجھے تو پہلا تیر نہیں سیا گیا جناب ہو رہا کو۔ یہ نہیں بات ہوتی، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، کہہ دیں میرا بھائی یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، علماء سے جا کر پوچھیں ان کا موضوع ہے۔ یہ شیعہ کے میں مجلس میں ایک میں چلا گیا، یہاں پہ تقی صاحب کی مجلس ہوئی، گلاب شاہ صاحب کے بیٹے ساجد میر جو ہے علامہ ساجد تقوی کے کزن وہ جی سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا تھا کہ میں مٹی سے بنا ہوں اس کا، میں مولانا صاحب سے قیاس کیا، بات مولوی صاحب یہ قیاس ہی بنتا ہے، آخر کیا بنتا ہے؟ شیعہ ایسے کرتے رہتے، کہتے جی شیطان نے قیاس کیا اس لیے سارے اہل سنت کا مسلک نہ قیاس پر مبنی۔ شیعہ اپنے گھر دی خبر لے لو، قیاس ساڈی تو چھڈو نا، تسی اپنے تہاڈے کنے گروہ بنے ہوئے، یہ تو آپ کو پتہ نہیں، آپ چونکہ پڑھتے نہیں اس لیے آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں یہ میں نے کہا نہیں، قیاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قیاس فاسد ہوتا ہے اور ایک قیاس صحیح ہوتا ہے، بالکل ایکوریٹ۔ ہم کہتے ہیں تم نے صحیح مثال دی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اس کی مثال بنتی نہیں ہے، یہ صحیح دی ہے یہ بنتی نہیں ہے، یہ دو الگ الگ قیاس ہیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں۔ یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے وہ جا کر یہ سوچتا ہے، اس کے لیے جنہوں نے عمریں صرف کی ہیں ہم کہتے ہیں مفتی تقی سوانی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے نہیں کہنا، نا اللہ اکبر یار، عمر گزار دی، دارالعلوم بنا دیے، اہل اللہ کی ایک بڑی تعداد پیچھے ہے، کروڑوں لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے پیچھے، آپ ان کو کہہ دیں مسئلہ جتنا غلط ہے اتنا کا آپ کہہ دیں کہ بھی یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علماء کے مسئلے میں زیادہ وزن ہے، باقی جو ان کے علماء کا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ مسئلہ فقہ حنفی کی پیروی کرتے ہوئے کر لیں، ان کو بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے پیچھے پڑھ کے ہماری جان ہی کھانی شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نا ایک موقع پر میں نے احرام باندھا ہوا، تو مدینہ سے واپسی پر احرام، ٹھنڈ مجھے بڑی لگی، بہت ٹھنڈ لگے، مسئلہ میں بتانے لگا ہوں اپنا، چلو عالم کو چاہیے کہ بات وضاحت کر دے، بڑی ٹھنڈ، تکلیف مجھے اتنی کہ وہ سردی وہ بند نہ کرے، اس کے اندر بس کے اندر ہیٹ اے سی، تکلیف بڑی۔ تو میں نے کیا کیا، مجھے پہلے پتا تھا، میں نے نیچے سے نا ایک ایسی بنیاد مضبوط قسم کی پہن لی، کیونکہ ایسا میرے پاس احرام نہیں تھا، تو انڈرویئر تو خیر ہم سارے مولانا بھی پہنتے، سب ہم پہنتے، وہ پہن پون کے نا، تو ہم لیکن میں نے اس طرح ڈھانپا ہوا تھا بھی پتہ کسی کو نہ چلے۔ تو
کیونکہ جاہل عوام سے بھی بچنا، علماء کدھر کدھر کو جائیں، سیلیبریٹی بن کے ساتھ فلم بھی نہیں دیکھنے جا سکتے، گڈیریاں نہیں چوب سکتے، تو آپ کو کیا پتا علماء بیچارے کہ وہ تو میں ایک دفعہ ادھر چلا گیا ایک کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، وہ کوئی گانے کی دھن بجی، میں نے کہا یہ فلانی، انہوں نے کہا لو قائد صاحب تو گانے سن دے، ادھر ہی بڑے بڑے شیطان ذہن کے لوگ آئے، وہ ہم وہاں پر تھے تو ادھر میں نے دیکھا، میں وضو کر کے باہر نکلا تو ایک آدمی میرے کان کے پاس آ گیا، اے احرام شہرام توڑا کوئی نہیں ہویا، نیچے سے وہ دیکھ لی نا بنیاد، میں کہا یہ تھوڑے مسلک سے کوئی نہیں ہوتا، ساڑھے ہندہ رہندہ ہے، چپ کر کے چلا جا، سمجھ گیا، وہ چپ کر کے چلا گیا، انہوں نے کہا نئی مسئلہ کی باتیں بھی ہمیں پتا ہے، پوچھا ہے کسی نے، ہاں غلط ہی، ایک اس طرح بنگالی، میں وہ صفا مروہ کر رہا تھا، وہاں آ گیا، شیخ آپ نے یہ احرام نہیں ہے، کہتا میں 40 سال سے حرم میں ہوں، میں کہا تو 100 سال بھی رہے تھے حرم دے وچ، کھوتے نہیں بندے جاندے، جاہل نہیں آندے، ہاں آرام نہ بیٹھ، میں آپ عالم ہوں، اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے بندے کہتا ہے یعنی حرم میں رہنے کا مطلب کیا ہے، میں عالم ہو گیا ہوں، اللہ کو بیت اللہ شریف دی روزانہ صفائی کرنا لگا کی ہو جانا مقدس ہو جاتا، جانے میں ابو لہب تبت یدا ابی لہب و تب، بیت اللہ چ ہوتے دی بڈی تو بھی بڑے رہندے سے، کیا کرتے پڑتے ہیں آپ؟ علم ہے، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے گئے تو بیت اللہ کا کیا نقصان ہوا؟ نہ نفعی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کاٹ کے باہر سیٹ دیتے، کیا ہوا؟ آپ ذرا باتوں کو سوچا کریں، ایسے ہی ہر شے کو تقدس نہ بنا لیا کریں۔